جی جی منصر نے ذکر کیا کہ پچھلے 16 سال سے وہاں پر کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی نہیں بنی. میں جناب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان 16 سال میں سے 4 سال حکومت آپ کی بھی رہی ہے. ان 16 سال میں سے 4 سال آپ بھی کوئی فیسلٹی بنا سکتے تھے. اور ان کے علاوہ سر جہاں تک بات سر ہمارے کیا کرنے کی ہے تو سر کھیلتا پنجاب اٹ از ون آف دا لارجسٹ کمپٹیشنز ایور ہیلڈ ان پنجاب سر, جس میں 1,20,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور 4,300 صرف ان کے جہلم سے لوگ کھیل رہے ہیں. تو سر ہم اپنی فیسلٹیز کو 52 فیسلٹیز کو ری ہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں پورے پنجاب سے. تو سر ہم باری باری جو تحصیل ڈسٹرکٹ رہ جائے گی اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے. تو میں نے تو بریفلی کہہ دیا کہ ایک اسپیسیفک اگر سر کو کسی فیسلٹی کی پرابلم ہے تو اسپیسیفکلی مجھے بتائیں, میں اس کو اسپیسیفکلی ٹیک اوور کروں گا سر. جی رفت صاحب آپ کوئی اگر ان سے مل کے آپ بات کر لیں, کوئی جو معاملات حل ہو سکتے ہیں وہ کریں گے. میرا نہیں جناب اسپیکر, میرا سوال یہ تھا کہ یہ دکانیں جو ہیں سپورٹس کمپلیکس کی باہر 16 سال سے بنی ہیں, انہوں نے کہا کہ کیس پروسیس ہے کرایہ داری کے لیے, عرصے میں کرایہ دار ڈھونڈ کے لائیں گے. 16 سال سے کرایہ داری دکانیں پاسبل اس کو میں پرسنلی خود دیکھوں گا. انہوں نے کہا ہے میں پرسنلی خود ان کو دیکھ کے میں ان کو دھیان کر لوں گا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پرسنلی دیکھ کے جلدی سے جلدی کروا کے دوں. جناب اسپیکر میں چاہوں گا کہ ضلع جیلم کے اندر جتنے فنڈ ہیں یہ کم از کم بچوں کے لیے 5 کروڑ روپیہ کر کے دیں منسٹر صاحب ہمیں. جی وہ سب دیکھ کے کریں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی. بہت جی اجاز شفیع صاحب. صاحب کا کھولیں جی مائک. بہت شکریہ سر جناب اسپیکر. آج سے 4 ماہ پہلے میں نے وزیر موصوف وزیر کھیل ڈالا کو کہا تھا کہ میرے حلقہ پی پی 116 میں سپورٹس کمپلیکس ہے. وہ سر میرے ہی ہاتھوں سے ایم پی ایس میں نے اس کا افتتاح کیا تھا. وہاں پہ ہر قسم کی سہولت موجود تھی, ہر قسم کی آسائش تھی اور نوجوان وہاں پہ باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے. آج اس سپورٹس کمپلیکس کو سر ایک شادی حال بنا دیا گیا. کیا ہم وزیر موصوف اس بات پہ توجہ دیں گے؟ جی ملک صاحب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک سپورٹس فیسلٹی آپ کی تھی تو اس کو کوئی شادی ہال میں کنورٹ کر دیا گیا. اٹ شوڈ بی ناٹ ڈن دیٹ وے سر. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. سر آپ کے شور سے رانا شہباز صاحب متاثر ہو رہے ہیں. جی ملک صاحب. سر بڑی کیٹاگوریکلی سر میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ صرف حکومتی بینچز سے نہیں اپوزیشن بینچز سے بھی جب کوئی گریونس آئی ہے میں نے پرسنلی خود دیکھا ہے. You are doing good work ملک صاحب. You are doing good work. آپ اس کو بھی دیکھیں. سر میں اس کو جی اجاز شفیع صاحب. یہ سر I have to carry on sir. شکریہ جناب اسپیکر. 4-5 ضمنی کوسچن ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ کے لیے مائک دے دیں. جناب اسپیکر میرا کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو نشان زدہ سوالات ہیں جو ہر روز ہوتے ہیں اور اس کے آنسر آتے ہیں, اگر کوئی وزیر جو ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس غلط جواب جمع کرواتا ہے اور ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ یہ جواب غلط ہے, تو کتنے دن کے بعد سر انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے یا ہمیں سیٹسفائیڈ کرنا ہے یا انہوں نے دوسرا جواب دینا ہے؟ جی میں آپ کو اس پہ ابھی آپ نے اپرائز کرتا ہوں آپ کو. میں ابھی اپرائز کرتا ہوں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ. جی اجاز شفیع صاحب یور کوشچن. میں اپرائز کرتا ہوں آپ کو. آپ سر تشریف رکھیں, مجھے کوشچن آر پورا کرنے دیں, چلانے دیں. میں آپ سے کرتا ہوں اپرائز اس کو. I'll take it up after the question hour. شکریہ جناب اسپیکر. پہلے ہاؤس ان آرڈر کر لیں سر, یہ مچھی منڈی بنا ہوا ہے. جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب آرڈر ان دا ہاؤس. جی جا صاحب. تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پینڈنگ کویسچنز ہوتے ہیں ان کو دوبارہ آپ ایجنڈے پہ لے کے آئے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جناب اسپیکر, اگر یہ پرانی بڑی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ ایجنڈا جو ہمارے جن ممبران کا ہوتا تھا ان کے گھروں پہ یا ہاسٹل میں ڈیلیور ہو جاتا تھا 1 دن پہلے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو وائی ناٹ سر یہ ہمیں یہاں آ کے پتہ چلتا ہے جی کہ ہمارا کیا بزنس ہے, کیا چیز ہے.
اگر آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کہیں کہ واٹس ایپ یا ان کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں یا کوئی گروپس بنا لیں تاکہ سر ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہ کچھ اپنی چیزیں دیکھ کے تو آئے نا سر. تو وہ ڈاک والا سسٹم تو ختم ہو گیا نا سر. تو بس آپ کو اوور نائٹ پہلے بتایا جاتا ہے. جی سر, یہ تو ہم نے اپنے پروسیجر میں ڈال دیا ہے, رولز میں ڈال دیا ہے کہ if you have a business, آج کے آرڈر آف دا ڈے میں آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ کو اوور نائٹ پہلے انفارم کیا جاتا ہے. نو سر, نہیں سر, بالکل. ہاں جی خالد چیک صاحب. کر لیں. یہ آج والی لیجسلیشن کا یہاں آگے پتا چلا سر. اچھا دیکھیں ایسے ہے یہ کیونکہ جو ممبرز تو ہمارے ایم پی ایز ہاسٹلز میں ہیں یا ہماری لاجز میں ہیں ان تک تو یہ پوری ہارڈ کاپی بھی جاتی ہے ان کے اپارٹمنٹس پہ, اور جو ممبرز یہاں پر ہماری ریزیڈنسز پہ نہیں ہیں ان کے واٹس ایپ پہ بھیجا جاتا ہے. چلیں اب وی ول انشور اٹ کہ اب ہمارے رولز میں پرانا سسٹم ڈاک والا تو کوئی نہیں ہے نا سر, واٹس ایپ میسج. جی ٹھیک ہے. یہ کائنڈلی انشور کریں I سر. would request all the members in the house کہ آپ پلیز اپنی ای میل ایڈریسز, یہ جی ایک میری پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. I would request all the honorable members کہ آپ اپنی ای میل ایڈریسز اور ایکٹیو واٹس ایپ نمبرز اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ دوبارہ کنفرم کریں. آپ کی پروفائل میں 70% آف دا پروفائل میں آپ کی یہ ڈیٹیلز مسنگ ہیں, تو جب تک آپ یہ ہمیں اپڈیٹ نہیں کر کے دیں گے the agenda which is in the rules now that it will be transmitted to those who are the movers of it overnight before, ایک رات پہلے ملے گی, تو اس کو وہ ٹرانسمٹ کیا نہیں جا سکتا with exception to those جو لاجز میں ہیں. تو یہ پلیز ٹیک دا ٹائم آؤٹ, آپ جاتے آتے اسمبلی سیکریٹریٹ کو اپنی تفصیلات سے آگاہ کریں. جی اجاز صاحب وی ول ایشور دیٹ. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر, یہ کوشچن نمبر ہے 911 سر, اس کا جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے. اس میں جز الف کا میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے سر منسٹر صاحب سے کہ یہ جو خانپور کا پروٹوٹائپ جمنیزیم ہے, کیونکہ یہ سابقہ ہمارے وہاں کے جو ایم پی ایم این اے تھے وہ نکمے نااہل تھے, انہوں نے کبھی بھی نہیں, یہ 4 سال سے بند پڑا ہے. اور دوسرا نہ ہی اگر 4 سال سے بند ہے اس میں کوئی جو ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اور نہ ہی اس کے اندر فیمیل جو ہے ان کی ایکسرسائز مشینری ہے. تو یہاں مشینری بھی لکھا ہوا ہے اور وہ بھی ہے, یہ تو 4 سال سے بند پڑا ہے سر وہاں. جی صاحب یہ 4 سال سے بند پڑے ہے. جی سر یہ جو فیسلٹیز انہوں نے بتائی ہیں پروٹوٹائپ جمنیزیم کی, میں ریکویسٹ کروں گا ایم پی اے صاحب سے کہ مائی ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ول اکمپنی یو along tomorrow, کل ہی. اور سر میرے خیال میں آپ کل جا کے اس کا وزٹ کریں کہ وہ اس ٹائم آپریشنل ہے یا نہیں ہے, اور میرے خیال میں کہ موجودہ موقع کے مطابق سر پھر آپ کو ہم آفیشلی اس کا جواب دیں گے کہ وہاں پر ہمارے ایز پر مائی نالج ایوری تھنگ از آپریشنل, اور اس ٹائم پوری آپریشنل ہے. وہ میرا آپ کو تو ڈپارٹمنٹ ملک صاحب, آپ کو تو آپ کا ڈپارٹمنٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. یس سر, اینڈ دے آر آپریشنل. منسٹر صاحب آنریبل ممبر از سیئنگ کہ وہ اویلیبل نہیں ہیں, تو سر ہی از اپوائنٹنگ ہز اسپورٹس آفیسر دیر. نہیں ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے, یہ چیک کر لیں. میں کل یہاں پروڈیوس کر دوں گا اس کی ویڈیوز وہاں کی ساری, کہ وہ کتنے 3-4 سال سے بند پڑا ہے. یہ دیکھ لیں, اگر آپ کو غلط بتایا گیا ملک صاحب تو اس کو دیکھیں. ڈیو ٹو اس کی روف اور ساری چھتیں جو ہے ختم ہے, ڈیمیج ہوئی ہیں. فیس آف اٹ واٹ دیکھیں نا, یہ اس کی ایک بیسک تھم رول یہ ہے in the proceeding of this house, یہ thumb rule ہے, that the member is making this statement on the floor of this august house. So we have all the reason to believe what he says. Right, sir. So once he is making a statement on the floor, آپ اس کو انکوائر کریں, اگر ان کی بات درست ہے تو آپ اپنے محکمے کی سرزنش کریں. Sir, I'll have it fixed. جی ای میلز کی اویلیبل نہیں ہے, اس کو بھی انشور کریں. اور اسی کا سر میرا دوسرا ہے الف کا بے جوز, یہ منی اسٹیڈیم کمپلیکس زہر پیر,
سر یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا, میں نے تو اپنی کانسٹیچوئنسی خانپور شہر کا پوچھا تھا. اگین ڈپارٹمنٹ نے ایک نئی, وہ زہر پیر میرے شہر سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور ہے. نہیں وہ تو تو یہ آپ کو غلط- ڈسٹرکٹ کا کر کے بتاؤ. نہیں, میں نے پرٹیکولر کہا تھا سر خانپور شہر, یہ غلط انفارمیشن. اچھا سر, تیسری بات اس میں ایک اور انہوں نے لکھی ہے جی, جز الف کا جز بے 7x7 ہاکی فٹ بال گراؤنڈ کرکٹ پریکٹس میونسپل پارک خانپور, رقبہ 3 ایکڑ. سر یہ ایک ابنڈنٹ ایک گراؤنڈ ہے جس کے اندر نہ لائٹ فلڈ لائٹس ہیں, جس کے اندر نہ کوئی پویلین ہے, جس کے اندر نہ کوئی انکلورز ہے, کہ گراس بھی نہیں ہے. تو ایک خالی پلاٹ کو اگر یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ ساری چیزیں ہیں, منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, کچھ بھی نہیں ہے, خالی پلاٹ ہے, تو اس کو انہوں نے 7x7 ڈکلیئر کر دیا. یا تو اس کے اندر لائٹس فلڈ لائٹس لگائیں وہاں کھلاڑیوں کے بیٹھنے کے لیے, So لوگوں کو collectively, کچھ بھی نہیں ہے سر, یہ غلط, یہ بھی غلط انفارمیشن. لیٹ می شارٹن اٹ, آپ کی بات لمبی ہو رہی ہے.
जनाब स्पीकर एजाज साहब मैं इसको समराइज कर देता हूँ आपका सवाल। उनका मकसद ये है कि जो ये जवाब है पूरा, जो फैसिलिटीज़ कही जा रही हैं तीनों जगह पर शायद उस तरह से नहीं है जैसे जवाब में बताया गया, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को इनसे कोऑर्डिनेट कराएं और वो अगर वहाँ पे फ्राहम की जा सकती हैं जी। थैंक यू। थे कि वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर वो जो अवाम के मुस्तरद नुमाइंदे हैं ना जी, वो जाके निकम्मे उनके साथ तस्वीरें बना के आ जाते हैं। असेंबली बिजनेस ये है, लास्ट टाइम भी आपने ये ऑर्डर किया था लेकिन किसी ने आप मुझे एड्रेस करें, ये इंश्योर कर दें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एजाज अपना मुंह मेरी तरफ करें। और लास्ट सर ये मेरा है, मुझे एड्रेस करने से मतलब है अपना रुख मेरी तरफ करें। जी सर, आप चेयर को एड्रेस करें। चेयर को सर, सॉरी आप पीछे मुड़ के मत देखें। सॉरी सर। अच्छा सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, आई एम सॉरी सर, आप ताक झांक से बाज आए। आप अपना रुख सीधा रखें। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसात से मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वहां जाके वो जो अवाम के मुस्तरद लोग हैं निकम्मे MPMN, उनके साथ तस्वीरें बना लेते हैं। प्रैक्टिकली मेरा लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था, उसमें इन्होंने इंश्योर किया था। तो एटलीस्ट हमारा बिजनेस है, हमें क्रेडिट गवर्नमेंट को जाना है, क्रेडिट चीफ मिनिस्टर साहब को जाना है, क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को जाना है। फ्रैंकली एक बात बताऊं सर, आपको पता है मैं तबन एक नाकिद आदमी हूँ, तबन एक नाकिद आदमी। बट मैं किसी को जब प्रेज करूंगा ना तो इट विल मीन अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी व्हेन आई एम प्रेजिंग समबडी। ट्रस्ट मी, मिनिस्टर इज डूइंग गुड वर्क। ये ऑन ग्राउंड जाके पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप इनके जिले में भी जाएं। मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे ख्याल से काबिल एहतराम हमारे मेंबर हैं, इनको एक चीज़ तो प्रेज करनी चाहिए। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमारे कानपुर में कोई फैसिलिटी नहीं है स्टेट ऑफ द आर्ट, तो 12 करोड़ रुपए की लागत से इस बार कानपुर को हमने न्यू स्पोर्ट्स 71 कनाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया है, जो जनाब ने हुक्म किया था उस पर तामील हुई है, और 12 करोड़ से प्रोटोटाइप जो जिम्नेजियम है उसको रिहेबिलिटेट भी करने लगे हैं इसी साल। ठीक है जी, गुड वर्क इज बीइंग डन इन स्पोर्ट्स। वहां जाकर करें, वहां जाकर करें, आप वहां पर जाएं जी। थैंक यू सर। जी जनाब अमजद अली जावेद, अच्छा सॉरी महविश यू आर हियर, आई जस्ट मिस्ड इट। मोहतरमा महविश सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर इज 1125 और आंसर टू बी टेकन एज रेड। मैं बेजुज़ से मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो तो मुकम्मल हो गया 2021 में, और लेकिन उसकी SNE अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, और उसका एक जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अखराजात होते हैं जो हर साल डिपार्टमेंट मुहैया करता है हर स्पोर्ट्स ग्राउंड को, वो भी इसको अभी इन गुज़श्ता 2 सालों में एक दफ़ा भी नहीं मिला है। तो वो SNE कब तक अप्रूव होगी और ये फंड्स कब तक देने का इरादा रखते हैं? जी मिनिस्टर, कब तक फंड्स का कोई? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सर ये जो 40 मिलियन से हमने प्लेग्राउंड बनाया था ये ऑपरेशनल है, लेकिन सर मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक बहुत संजीदा मसला है जो तकरीबन हर सवाल में आता है कि मेंटेन करने के लिए सर फैसिलिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रूव करा भी रहे हैं, हो भी रही है, लेकिन सर ड्यू टू द बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट मेरे पास सर पंजाब में 538 फैसिलिटीज़ हैं और सिर्फ 1150 मेरे पास एम्प्लॉयज़ है। अब हर फैसिलिटी के ऊपर 2 मुलाजिम हैं, इतने इतने बड़े कम्प्लेक्सेस हैं कि एवरेज निकालूं तो 2 मुलाजमीन हैं। मैंने सर SNE लास्ट ईयर भी दिसंबर में भेजी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उन्होंने रिजेक्ट की। मैं सर दोबारा फिर इस दिसंबर में भेजूंगा, क्योंकि ये हर हमारे मेंबर का एक इशू है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मैं नई फैसिलिटीज़ भी बना रहा हूँ, लेकिन SNE मेरी अप्रूव नहीं होती। तो आई विल रिक्वेस्ट द हाउस कि सर कि मैं ये SNE दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भेजूंगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। मुझे सर अगर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे तो मैं इनको कैसे मेंटेन करूंगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी होगी सर। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की है, ये सारे हाउस के सामने ये मसला है, गवर्नमेंट के पास भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा। आपकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं आप उस पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं, अरब अरब के नज़दीक आपके 100 करोड़ के प्रोजेक्ट। उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है उसका क्या तरीका है? आपको हर साल पैसे मिलते हैं उसके? आपने बिल्कुल सर, ये हमारी दुखती राग है सर। सर हमें ना जब कोई नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं
ایک سال کے لیے جو اس کی کاسٹ ہے نا اس کے اندر شامل ہوتی ہے اس کی تمام تنخواہیں. اس کے بعد سر جو آلریڈی 1150 ہمارے پاس امپلائیز ہے اسی میں سے نئی فیسلٹیز کو بھی مینیج کرنا ہے جو کہ ہر سال مشکل ہوتا جا رہا ہے. نہیں تو یہ تو پھر آپ کے جو کمپلیکسز ہیں یہ تو گریو یارڈز بن جائیں گے آف ڈیولپمنٹ. سر میں اس بات پہ انکاری نہیں ہو سکتا, اس لیے میں ریکویسٹ میں نے اس سال دسمبر میں اگلے مہینے میں دوبارہ ایس این ای فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہا ہوں, اور میں انہیں بڑی ہمبلی بھی چیخ چیخ کے بھی کہا ہے کہ اس کے بغیر سسٹم نہیں چلے گا. ہمارے سر ڈویژنل آفیسرز ہیں, میں نے سر شروع کیا تو میں نے پورے پنجاب میں وزٹ کیا, ان کے پاس وہیکلز ہی نہیں ہیں, ٹی ایس اس کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. تو سر آئی ایم officially going to request the finance department and I would need your support in this کہ یہ میں اس طرح 550 فیسلٹیز ہیں, 1150 بندہ ہے, 2 بندہ ہے میرے پاس. دیٹ از جی ایسر رضا خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا اس کے ریلیٹڈ اپنا جناب اسپیکر ہمارے موصوف منسٹر صاحب گئے تھے وہاں پہ تقریباً کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں. قصور پورا ہاکی اسٹیڈیم ہمارا میاں شباز شریف صاحب کے دور میں اتنا پیارا اور خوبصورت, میں کہہ رہا ہوں بھی وہ اسٹیڈیم پورے پنجاب میں نہیں تھا وہ, اور آج اس کا آپ حال دیکھ لیں. وہ ڈی پی ایس جو ہمارا اس کے ساتھ جو بنا ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے اس دور میں بھیلا روشن ہے وہاں پہ بڑے زبردست کرکٹ کے اور ہاکی, فٹ بال اور یہ سب یہ وہاں پہ کمپلیکس بنے تھے. پھر میں نے کنگن پور میں بنوایا تھا ایک, پھر اس کے بعد نعیم صفدر انصاری صاحب نے قصور میں, ہمارا ساتلج اسٹیڈیم چونیا میں بنا ہوا, اور سب کے انہوں نے وزٹ کیے ہیں. جناب اسپیکر میں کہتا ہوں بھوت بنگلے ہیں وہ, اور وہاں پہ ابھی تک یہ وہاں کے جو تھے وہ ڈی ایس او, ان کو انہوں نے موقع پہ سسپینڈ کیا, اور اس کے بعد پھر وہ ابھی تک, اور میں کہتا ہوں وہ ڈسیبل لگتا ہے مجھے تو ویسے بھی, وہ جو سپورٹس آفیسر ہے نا جی, وہ ڈسٹرکٹ قصور کا, وہ پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے, میں نے کہا بھی ڈسٹرکٹ قصور کا کوئی وارث نہیں ہے. یقین کریں آپ خود, آپ نے چیک کیے ہوں گے وہ کھڑیاں کو جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی, یہاں پہ اپنا اس کا عملہ موجود ہوتا ہے. میرے کنگرپور اسٹیڈیم میں کوئی سٹاف نہیں ہے, ایسے چونیا میں کوئی سٹاف نہیں ہے, اور جو ہر سال بعد ان کا جو مینٹیننس کا ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ 5 سال تک کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی وہاں. دیکھتے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں جناب اسپیکر. جی محترمہ محوش سلطانہ صاحبہ جی. سر میں اس میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں نے ایک اور پوائنٹ ان سے پوچھا تھا, آپریشن اینڈ مینٹیننس کے اخراجات جو منسٹری دیتی ہے ہر سپورٹس گراؤنڈ کو اراؤنڈ 16 لاکھ. ابھی تک تو اس کو کوئی اس آپریشن اینڈ مینٹیننس کے ہیڈ میں کوئی ایکسپینڈیچر, کوئی فنڈ ملا نہیں ہے ہمارے سپورٹس گراؤنڈ کو, اور اس کو ابھی تک لوکلی مینیج کیا جا رہا ہے. اور میں بالکل ایک ہمارے لوکل ہے راجش کیل صاحب, ان کو بھی فلور آف دی ہاؤس اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک اسپورٹس گراؤنڈ کو صرف وہی چلا رہے ہیں. تو آپ پلیز اس میں ہمیں کوئی میری رہنمائی بھی کر دیجیے اور ہمیں بتا دیجیے کہ آپریشنل اور مینٹیننس ایکسپینڈیچر جو ہے یہ کب تک, فنڈ جو ہیں یہ کب تک اس کو مل جائیں گے ہمارے اسٹیڈیم کو. سر میں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ونگ ہوتا ہے مینٹیننس اینڈ آپریشنس کا. سر میرے ڈپارٹمنٹ میں, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں مینٹیننس کا کوئی ونگ ہی موجود نہیں ہے, اور میں نے یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو اب آفیشیل ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں 1 سال بعد یا 2 سال بعد 12 کروڑ سے فیسلٹیز کو ٹوٹل طور پر ریہیبلیٹیٹ کروں, اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس ایسا ونگ موجود ہو کہ میں جو اس کی آپریشنز ہے اور مینٹیننس ہے اس کو ساتھ مینیج کرتا رہوں, تاکہ یہ جو پرابلمز ہیں ڈے ٹو ڈے ان میں پرابلم نہ آئے. جی میں سر اس کو خود اس کا ونگ بنانے لگا ہوں سر, آپریشنز اینڈ مینٹیننس کا. سر جی محترمہ. تھینک یو منسٹر صاحب. میں بس ایک اور لاسٹ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کو آپ باقی سب فیسلٹیز جو آپ نے مینشن کی ہیں وہ تو یہاں پہ موجود ہیں, لیکن وین ایور یو گیٹ فنڈز اور اپرچونیٹی آپ کو ملے تو آپ پلیز ہمیں وہاں پہ فلڈ لائٹس پرووائڈ کر دیجیے, اور سیکنڈلی واکنگ ٹریک ایک ضرور دے دیجیے گا, سو دیٹ وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک رات کے کھیل کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی جناب امجد علی جاوید صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر بول دیں جی. میں بولتا ہوں جی. کوشچن نمبر ہے 692, آنسر ٹیکن ایز ریڈ.
کیا یہ درست ہے کہ حکومت نے صوبہ بھر میں مزید ای لائبریریز کے قیام کا منصوبہ ترتیب دیا ہے؟ جواب ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-25 میں مزید نئی ای لائبریری شامل نہیں ہے۔ یوز بے میں نے پوچھا ہے کہ اگر جواب اسبات میں ہے تو اس منصوبہ پر کب عمل درآمد ہوگا اور اس میں کون کون سے شہر شامل ہیں؟ جواب ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-25 میں مزید نئی لائبریری شامل نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کروں گا چیئر سے کہ ہمارے وزراء صاحبان کو ان کو ٹیوشن پڑھائے یا رولز کی کتاب کی یا اس ہاؤس کی سینٹیٹی کی کہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے وقت یا محتاط رہا کریں یا ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیا کریں۔ آپ ہاؤس کی پروسیڈنگ نکلوا لیں۔ منسٹر صاحب کا یہاں سٹیٹمنٹ ہے، میرے ہی ایک ریزولیشن تھا یا ایڈجرنمنٹ موشن تھی ای لائبریریز کے سٹاف کے حوالے سے، تو اس میں جناب منسٹر صاحب نے یہاں یہ ہاؤس میں سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم مزید نئی ای لائبریریز بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم مزید نئی ای لائبریری بنانے جا رہے ہیں؟ سر بالکل جناب امجد علی جاوید صاحب نے 100% جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس سال یہ 20 ای لائبریریز پہلے موجود ہیں، 18 نئی فیسلٹیز بنانے جا رہے ہیں، اور میں نے سر یہ آفیشلی ریٹن میں نے اے ڈی پی میں یہ شامل کی تھی۔ اے ڈی پی نے میری تمام تر جو نئی فیسلٹیز ہیں ای لائبریریز کی، جو کہ مجھے بذات خود بھی پسند تھی، میری ڈپارٹمنٹ بھی اچھا مینیج کر رہا ہے، اس کو پروسیڈ بھی کرنا چاہتے تھے، اے ڈی پی نے ٹوٹلی اس کو سلیش آؤٹ کر کے زیرو کر دیا ہے۔ اٹ از نن آن می، یہ اے ڈی پی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور میں تو یہ آج بھی مجھے یہ موقع ملے تو میں اس کو دوبارہ بنانا چاہوں گا، کیونکہ جو آلریڈی 20 فیسلٹیز ہیں وہ اچھی مینٹین ہو رہی ہے، 18 یہ اے ڈی پی نے ریجیکٹ کی ہیں۔ تو منسٹر صاحب اس کے رسپانسیبل کون ہے سر؟ اس کے رسپانسیبل کون ہے؟ دیکھیں میں نے سر یہ اے ڈی پی ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ 18 فیسلٹیز کس مقصد کے لیے اس کو ریجیکٹ کیے ہیں۔ رانا صاحب تشریف آپ پلیز۔ جی امجد صاحب، میری یہ سبمیشن ہوگی کہ اگا دوڑ پیچھا چوڑ نہ کریں، جو بنی ہوئی ہے ان کو چلا لیں، جو 20 بنی ہوئی ہیں، جی منسٹر صاحب، جو 20 ان بنی کو ہوئی ہیں، امجد علی جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو بنی ہوئی ہیں اس کو آپ فنکشنل کر دیں۔ ہم جب فلور آف دا ہاؤس کہا کریں اس کو چلا دیں تو ویکس کرنے سے بہتر ہے کہ کیٹیگوریکلی بتایا کریں کہ جناب فلانی جگہ پہ جو آپ کی فلانی ای لائبریری ہے اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کا فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر میں جواب دیا کروں۔ اب چلانے سے ان کی کیٹیگری میں کیا مراد ہے مجھے کیٹیگوریکلی بتائیں، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں گا کہ سر اس میں ہمارا کیا سٹاف ہے، کس طرح چل رہا ہے، کس طرح مینج ہو رہی ہے۔ آپ نے کوسچن مکمل نہیں ہونا دیا، منسٹر صاحب اپنی نوجوانی کے ذرا جوش میں جلدی جی کھڑے جی ہو گئے امجد ہیں۔ صاحب، جز جی میں نے پوچھا ہے کیا یہ بھی درست ہے کہ گزشتہ دور میں قائم کردہ ای لائبریریز میں رکھے گئے ملازمین کو بزدار حکومت میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا؟ جناب اسپیکر، محکمہ کہہ رہا ہے کہ ابتدائی طور پر تمام ای لائبریریز کو پی آئی ٹی بی کے ذریعے فنکشنل کیا گیا تھا اور عارضی طور پر ایک مخصوص مدت کے لیے پی آئی ٹی بی کی طرف سے ملازمین رکھے گئے تھے۔ پروجیکٹ کی مدت ختم ہونے پر رکھے گئے عارضی طور پر ملازمین کو کی طرف پی آئی ٹی بی کی طرف سے برخاست کر دیا گیا اور متعلقہ ڈسٹرکٹ سپورٹس افسران نے اپنے پاس موجود سٹاف کے ذریعے ای لائبریری کا چارج سنبھال لیا۔ مزید برآں ای لائبریریز کے لیے فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے
لائبریرین اور اسسٹنٹ لائبریرین اور متعلقہ سٹاف کی اسامیاں مہیا کر دی گئیں جن پر بذریعہ پنجاب پبلک سروس کمیشن بھرتی کی گئی. جناب اسپیکر اگلے جز میں یہ بھرتی کرا 20 لائبریریاں ہیں جناب اسپیکر ان کی. یہ کہتے ہیں کہ صرف 3 لائبریرین اور 9 اسسٹنٹ لائبریرین سیٹوں پر بھرتی ہوئی جبکہ کلاس 4 کی اسامیوں کو محکمہ خزانہ نے بھرتی کر دیا. جناب اسپیکر ان لائبریریوں کی صفائی اول تو پہلے یہ 20 کو 3 چلائیں گے کیسے, پھر یہ ان کی صفائی جو ہے یہ لائبریرین خود کیا کریں گے, یہ ذرا بتا دیں منسٹر صاحب. جی آنریبل منسٹر صاحب پلیز. کہ ریکوزیشن گئی تھی پی پی ایس سی کو سر, اور اس کے اندر سر ہم نے 4 لائبریرین اور 20 اسسٹنٹ لائبریرین مانگے تھے. اب پی پی ایس سی ایگزام کے تھرو ایگزام میں جو پاس ہوئے سر وہ تقریباً آدھے پاس ہوئے, اور ہم نے سر ان کو دوبارہ میں ریکوزیشن بھیجنے لگا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ یہ کوئی ایسی بھرتیاں تو تھی نہیں کہ جن کو ہم نے ڈائریکٹلی خود کر لینا تھا. یہ پی پی ایس اے کے تھرو پاس ہی اتنے لوگ ہوئے تھے, اور میں نے دوبارہ ریکوزیشن بھیج رہا ہوں یہ جو سامیہ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. کیا یہ ممکن ہے جو لائبریرین انہوں نے پہلے رکھے تھے کہ کیسز چل رہے ہیں جناب اسپیکر, عارضی طور پر یہ کروڑوں روپے شاید اربوں میں جائے گی اس کی ویلیو, اور ان کا مصرف کوئی نہیں ہے, تو کیا جیسے دوسرے محکمے ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن میں کانٹریکٹ پہ 6 ماہ 9 ماہ کے لیے رکھ کے وہ کروڑوں روپے کا استفادہ تو شروع ہو, لوگ اس سے مستفید تو ہوں, ورنہ وہ سارا ایک تو وہ مستفید نہیں ہو رہے, دوسرا بند رہنے کی وجہ سے وہ ساری کتابیں سسٹم کوئی چوری ہو رہی ہیں, کوئی ویسے اذکار رفتہ ہو رہی ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے منسٹر صاحب, یہ اسمبلی نہیں جاری ہوگی اس میں آگے آؤں گا, تو ایسا کوئی انتظام وقتی کر دیں تاکہ یہ اربوں روپیہ لگا ہوا قوم کا کسی کھاتے میں آئے, کسی کام میں آئے. جی اسپیکر آپ کی اجازت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آنریبل ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے, میں سر آئی ول انسٹرکٹ آور اسٹاف اوور دیر کہ وہ ہمارے ایم پی صاحب کے ساتھ کوپریٹ کریں, ایم پی صاحب وہاں جا کے وزٹ کریں, اور اگر یہ ہماری کسی رپورٹ پہ یا ہماری پرفارمنس سے تسلی بخش نہیں ہے, میں تمام اسٹاف کو ان کے ساتھ وہاں پر بٹھا دوں گا, اور آئی وڈ ریکویسٹ ہم آن مائی بہاف کہ یہ اس کو خود دیکھیں اور خود چلائیں. اگر ای لائبریری کے اندر, کیونکہ ہز پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو, اگر میں ان کو آفیشلی میں ان کو وہاں پر پورے اسٹاف کو بول دوں گا کہ اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو یہ اگر خود مینیج کر سکتے ہیں تو میں پورے اسٹاف کو وہاں پر بٹھا دوں گا, ورنہ اگر میرے لائک اگر کچھ انسٹرکٹ کریں گے آئی ول دیٹ مجھے کیٹیگوریکلی بتا دیں کہ سر یہ پرابلم ہے, اس کو اس طرح اس کو ٹریٹ کر لیں, اس کو یہ پرابلم اس کو اس طرح ٹریٹ کر لیں. سر منسٹر صاحب ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ خود ہی امجد صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جہاں جہاں ان کو کوئی تحفظات ہیں تو ان کو دور کرا دیں. میں سر بیٹھوں گا. امجد صاحب ٹھیک, تھینک یو. جی نیکسٹ کوشچن بھی امجد علی جاوید صاحب. جناب اسپیکر میں آپ کی اس محبت کا پہ اور منسٹر صاحب کی جو آپ کہہ دیں کہ میں اس پہ ایک شعر آپ کی عرض کرتا ہوں. جی ضرور. ہم کریں بات دلیلوں سے, ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے, ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. جی کوشچن نمبر بولیں. رانا صاحب آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. جناب اسپیکر کوشچن نمبر ہے 793. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. کیا یہ درست ہے کہ ہر تعمیر ہونے والے اسٹیڈیم, منی اسٹیڈیم اور کھیل کے گراؤنڈ کو چلانے کے لیے ملازمین کی ایک سٹینڈرڈ یارڈ سٹک ہے؟ محکمہ کہتا ہے کہ جی ہاں یہ درست ہے کہ ہر تعمیر ہونے والے اسٹیڈیم, منی اسٹیڈیم اور کھیل کے گراؤنڈ کو چلانے کے لیے ملازمین کی ایک یارڈ سٹک موجود ہے. دوسرا جناب اسپیکر,
بے جز میں میں نے پوچھا ہے کہ اگر جواب اس بات میں ہے تو اس کی تفصیلات فراہم کریں. ہر تعمیر بے جز میں جیم میں ہے کہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ کی زیر نگرانی اور محکمہ کی جانب سے بنائے گئے گراؤنڈ میں عموماً اور پی پی 121 میں خصوصاً مذکورہ بالا یارڈ سٹک کے مطابق کتنے ملازمین کا شارٹ فال ہے؟ کیا محکمہ اس کمی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ یارڈ سٹک میں 19 ملازم ہے ایک سٹیڈیم میں ہونے چاہیے، اور جمنیزیم میں 9 ملازم ہونے چاہیے. اب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سٹیڈیم گن لیں جناب. ہاکی سٹیڈیم گوجرا، پلیئرز ہاسٹل گوجرا، فٹ بال سٹیڈیم پیرمل، ہاکی سٹیڈیم پیرمل، سپورٹس کمپلیکس کمالیا، سپورٹس جمنیزیم ٹوبہ، سپورٹس سٹیڈیم ٹوبہ ٹیک سنگھ، فٹ بال سٹیڈیم ٹوبہ ٹیک سنگھ، ہاکی سٹیڈیم ٹوبہ ٹیک سنگھ، سپورٹس گراؤنڈ چک نمبر 345، سپورٹس گراؤنڈ چک نمبر 341، سپورٹس گراؤنڈ چک نمبر 343. اچھا، اب یہ ذرا گن لیں اور بندے گن لیں. ٹوٹل 9 اور 10 19 ہیں. اس حساب سے کوئی 200-250 ملازم چاہیے. اب منسٹر صاحب پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں اور بڑی معصومیت سے پھر یہ کہہ دیں گے کہ جناب ہم ایس این ای مانگ رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہی. اچھا، یہ ہمارا ذمہ تو ہے نہیں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تمام حکومتوں کا مسئلہ ہے کہ اربوں خربوں روپیہ سی این ڈبلیو بلڈنگوں پہ لگاتا ہے، بلڈنگیں بنتی ہیں، لیکن ایس این ای سالہ سال جاری نہیں ہوتی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بلڈنگیں کیوں بنتی ہیں؟ ایس این ای کیوں جاری نہیں ہوتی؟ جناب، یہ اب کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے. 30 سے 40% ایسٹیمیٹ کا کمیشنوں میں جاتا ہے. جناب اسپیکر، آپ وہ نہ کریں آپ کے دور میں اور بڑھ گیا تھا. اچھا، تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ لاگیاں لاگ لے جانا جاندی رنڈی ہو جائے اگلے دے. تو انہوں نے پیسے لگا کے سرکار کے خزانے کے اپنے کمیشن اپنی جیبوں میں ڈال لینے ہیں اور بلڈنگیں کھڑی کھڑی کھنڈر ہو جاتی ہیں. سپیکر صاحب تشریف لے گئے، میں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا. ایک روشن بیلا ان کے حلقے کا ایک گاؤں ہے، موضع ہے، وہاں ایک تھانے کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے 4 سال سے، کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے. وہ اس کا افتتاح نہیں ہو رہا، بلڈنگ استعمال نہیں ہو رہی. اسی طرح ہمارے پاک پتن سے ساتھی وہ بھی پیٹ رہے تھے. اسی طرح سکولوں کی بلڈنگیں. تو یہ وہ حقیقت ہے جس پہ آج کو 3-4-5 منسٹروں نے اپنی چہرہ رونمائی کرائی ہے. ان کا شکریہ کہ یہ آج تشریف لائے ہیں. تو بیٹھے ہیں تو یہ ذرا سن لیں کہ اس پہ کوئی فکر کرے، اس بات کو کوئی درست کرنے کی کوشش کرے. یہ 70-75 سال سے یہی نظام چل رہا ہے، اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں. جی بہت شکریہ. جی آنریبل منسٹر صاحب. سر میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ پہلے شعر سنا دوں؟ پہلے سر میں ان کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. سر امجد علی صاحب، سر الحمدللہ میرے سے بہت زیادہ تجربہ بھی ہے، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، گراؤنڈ پہ بھی ہوتے ہیں. اور سر ان کا گریونس بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ ہماری یہ تمام تر فیسلٹیز ہیں، موجود ہیں، ہم نئی فیسلٹیز بناتے بھی ہیں، اور سٹاف کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں. اس کے اوپر دوبارہ پھر کچھ سال بعد کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے، ری ہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. سر آئی تھنک اس میں چیئر آف دا ہاؤس کو، سر جناب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں آفیشلی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمیں بھرتیوں کی اجازت دی جائے. آئی ول سینڈ اے فارمل ریکویسٹ ٹو دا فائنانس ڈپارٹمنٹ. اور سر اس پہ پچھلے سال انہوں نے ریجیکٹ کی تھی، اس دسمبر میں دوبارہ بھیجوں گا، اس پہ وہ نظر ثانی کریں تاکہ ہم ان فیسلٹیز کو آباد رکھ سکیں.
تو فائنانس منسٹر بھی یہاں پر موجود ہی ہیں. میاں صاحب آپ پلیز ذرا تشریف لاتے ہیں یہاں پر, آپ سے ہی متعلقہ بات آ گئی ہے. چیئر کی طرف سے یہ رولنگ جانی چاہیے, یہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے. اپنا فیصل صاحب ذرا دوبارہ, کیونکہ منسٹر صاحب اس وقت توجہ نہیں تھی ان کی, ذرا دوبارہ بتائیں پلیز. میں سر آنریبل منسٹر صاحب موجود ہیں, میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس 550 فیسلٹیز ہیں پورے پنجاب میں اور 1100 ماربا ملازم ہیں. اب ایک ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس 15 کروڑ کی لاگت سے بنتا ہے. اب سر وہ سی ایم کی مہربانی, انہوں نے اپروو کر دیا, فیسلٹیز بن رہی ہیں. اب سر 550 کا مطلب ہے کہ ہر فیسلٹی کے اوپر 2 ملازم ہیں. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک منسٹر سے, اس کی ڈپارٹمنٹ سے, کہ اس کو وہ گھاس بھی کاٹیں, اس کو مینٹین بھی کریں, اس کو ہر چیز کریں سر. اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل. لاسٹ ایئر 2023-4 میں سر دسمبر میں ایسے نہیں گئی تھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, انہوں نے ریجیکٹ کی تھی. آئی ول سینڈ a request again to the finance department this year in December کہ اس کو نظر ثانی کریں اور ہمیں اس چیز کو پروو کریں تاکہ ہم اس پہ عملہ پورا کر کے اس کو آپ کو پرفارمنس دے سکیں سر. میاں صاحب, آنریبل منسٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ ہم اپنی اسکیمیں جو ہیں وہ چیف منسٹر آفس سے اپروو کراتے ہیں, جب فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے تو وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس پہ میاں صاحب نارملی جو اسکیم, اور یہ صرف اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ نہیں ہے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہر کسی کی یہ شکایت آ رہی ہے میاں صاحب. نہیں نارملی جو سی ایم آفس سے اسکیمز اپرووڈ ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ریجیکٹ نہیں ڈپارٹمنٹ کرتا. کئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آنریبل منسٹر صاحب فلور آف دا ہاؤس فرما رہے ہیں یہاں پر. کئی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آبزرویشنز ہوتی ہیں, اگر وہ ان کو اگر جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بہتر ٹھیک کر دے, جو چیزیں فائنانس کی طرف سے بتائی جاتی ہیں, تو فائنانس تو بیٹھے ہی ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ اپروو کر دیتے ہیں. جی منسٹر صاحب. تو سر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو پچھلی گزری ہے 700 and something, almost 800 people were sent home from the finance department کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کام نہیں کر رہے, انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, لیکن سر 800 بندہ مزید نکال دیا گیا تھا. وہ 800 بندہ ہی دوبارہ بھرتی ہو, جب کلاس 4 کا تھا تو بڑی چیزیں حل ہو دیتی ہیں. اور میں ایسے نہیں سر آفیشیلی بھیج دوں گا جناب کو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, اور اس میں سر نظر ثانی ضرور کی جائے. تھینک یو سر. جی امجد صاحب. فنانس منسٹر صاحب کی توجہ شاید پوری طرح ادھر نہیں تھی. یہ کوئی کنسٹرکشن کی سکیم نہیں تھی جو سی ایم نے پاس کرنی تھی, پی این ڈی نے پاس کرنی تھی. سکیم تو منظور ہوگی, جب وہ منظور ہوتی ہے تو اس کے اندر اسٹیمیشن کے اندر اس کا ریونیو پورشن شامل ہوتا ہے جناب اسپیکر. اب یہ ایک فارمیلٹی آگے کوڈل آتی ہے, یہ سی ایم ہاؤس نہیں جاتی, نہ سی ایم اس کی منظوری دیتا ہے. یہ تو پھر فنانس منسٹر اور سیکٹری یہی کھیل کھیلتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں, اگر ان کی ان پہ چلتی ہے تو پھر اس پہ کروا لیں. یہ چیف منسٹر ہاؤس نہیں ہوتا ہے اس میں کہیں بھی. آپ کا کوئی اور ہے سپلیمنٹری؟ جی امجد صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی گزارش ہے کہ اس کو حل کریں. خربوں روپیہ کی بلڈنگیں بنی کھڑی ہیں, سکولوں کی, سپورٹس کی, جیلوں کی, تھانوں کی, اسپتالوں کی, میاں صاحب ہو رہی ہیں. یہ اب آپ نے ایشور کرانا ہے یہاں پہ. جی جناب اسپیکر, اس میں اس طرح ہے کہ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایس این ای جو ہوتی ہے, جب ایک پروجیکٹ جب فائنلائز ہوتا ہے تو اس میں ایس این ای کے اسٹرینتھ جو انہوں نے لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے, اس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ جو بھی جس بھی ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ اس کا اپروول دیتا ہے, اور وہ جو فنڈز ہیں پھر ایس این ای کے ریلیز کیے جاتے ہیں ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ کو. تو ہم تو سارا دن ایس این ایز جو ہے وہ اپروو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم, اس کی وجہ سے ڈیلیز ضرور آتے ہیں, مگر یہ ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کوشش یہی کرتا ہے کہ ایس این ایز جو ریلیٹڈ جس بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیں ان کو روکا مت جائے. جی فیصل صاحب. جی ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ موو کریں, انشاءاللہ آپ کو ہرڈل نہیں آئے گی. سر بہت شکریہ, میں موو کر دوں گا. جی نیکسٹ کوسچن جی جناب شہباز احمد صاحب. جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. کوسچن نمبر ہے 948. جی
जनाब स्पीकर, मैं इस जवाब पर मुतमिन हूँ, तो ये जवाब ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका कि आप अपोजिशन वाले मुतमईन तो हुए। अगला भी मेरा ही है। जी अगला आप क्वेश्चन नंबर बोलें जी प्लीज, इसमें भी जनाब- मुतमईन हो जाएं। नहीं जनाब स्पीकर, मैं थोड़ी सी इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो महकमा है ये बिल्कुल जवाब देने में बिल्कुल कोई नहीं देखता कि सवाल क्या है जवाब क्या है। मेरा सवाल था कि महकमा स्पोर्ट्स ने क्या क्या दिया है सामान, उन्होंने लिख दिया कि मुस्लिम शावर दिया है, जो कि इनका काम ही नहीं है। बाथरूम का सामान लिख दिया, दूसरा लिख दिया। तो अब मेरा जो है ना जी, मैं मेन सवाल की तरफ आता हूं। बेजुज में मैंने पूछा था कि यहाँ पर कितने मुलाजमीन हैं जो काम कर रहे हैं डेली वेजेस पर, और जंग में कितने हैं। तो इन्होंने मई का मेरा सवाल था, सितंबर में जवाब दिया। महकमे ने जरा महकमे की हालत देखें, उन्होंने लिखा है जी 5 मुलाजम हैं, मोहम्मद हबीब है 1/11/2023 से, लियाकत अली है 20/3/2024 से, और एक इन्होंने चौथे नंबर पर लिख दिया अंसर अब्बास 1/12/2024 से, जो कि अभी आया ही नहीं है। 1/12/2024 में अभी दिन पड़े, अगले महीने में है, लेकिन इन्होंने कहा ये काम कर रहे हैं लोग। ये महकमैन वजीर साहब पर नहीं है, ये महकमे ने जवाब गलत दिया है। और उन्होंने 63 मुलाजमीन की ये एक लिस्ट दे दी है कि 63 मुलाजमीन है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो 63 हैं इनके भी एड्रेस और डोमिसाइल निकलवा लें, और ये जो अहमदपुर सियाल में है 5 इनके टेलीफोन नंबर ले लें, इनकी लोकेशन ले लें। ये लोग कभी अहमदपुर सियाल तहसील में गए भी हों, ये जंग से 100 किलोमीटर दूर है। ये मौसूफ उन्होंने बताए हैं कि मोहम्मद हबीब अब्दुल अजीज तहसील सपोर्ट अफसर, ये भी कभी तहसील अहमदपुर सियाल में गया हो तो इसका डेटा भी निकलवा लें। ये महकमा बिल्कुल सोया हुआ है। ये जो डेली वेजेस पर मुलाजमीन है और ये जो सारे हैं ये गोरख धंधा है। ये लोग लाहौर में अफसरान के घरों में काम कर रहे हैं और उनके बच्चों को खिला रहे हैं, उनका सामान बाजारों से ला रहे हैं। ये 63 के 63 जो बंदे हैं ये हाजिर नहीं है। ये महकमा अल्लाह के हवाले है। और ये जो अफसरान है महकमा स्पोर्ट्स के, ये जो मिनिस्टर है उनको पता नहीं लगने दे रहे हैं। ये घास काटने का कह रहे हैं कि हमने 3 माह बाद घास काटेंगे, बारिशें हो रही हैं। बारिशें तो कभी भी नहीं हुई। अगर बारिशें होती तो ये स्मोक की जो आपकी इतनी महकमा जो पूरे पंजाब में बेइज्जती हो रही है ये नहीं होनी थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि महकमे को कुछ तंबीह की जाए और ये जो मुलाजमीन है इनकी शनाख्त की जाए। तो वजीर साहब पर वैसे मैं मुतमिन हूं, राणा साहब, मिनिस्टर साहब बड़े एफिशिएंट और टैलेंटेड और बड़े हार्ड वर्कर हैं, उनको एक एक चीज से वो आगाह हैं। जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आप जो राणा साहब ने जो तफजात का इजहार किया है यहाँ पर कि जो बंदे जॉब्स पर हैं और वो नहीं आ रहे, अब उनको लिस्ट फराहम करें। सर मैं लिस्ट भी फराहम कर दूंगा जनाब को, और उनके टेलीफोन नंबर्स और उनको मेक और श्योर ये चीज भी अश्योर कराएं कि जो बंदे जॉब में हैं नहीं आ रहे तो वो क्या वजह, क्यों नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं वो। I'll make sure, और मैं अगर वो नहीं आ रहे तो उनके खिलाफ एक्शन लें आप। सर ऐसे ही सर बात की हुई है इसमें। ये दिसंबर की भी इन्होंने भर्तियां लिख दी हैं 2024 की, 3 महीने पहले इन्होंने दिया है। ये महकमे की सरजनिश की जाए और ऐसे मामला नहीं होने चाहिए। और इनका करेक्शन करते हैं उसकी। ऐसा क्लरिकल मिस्टेक में कोई माफी दे दें सर। जी बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहतरमा कुदसिया बतूल साहिबा जी। जी मोहतरमा क्वेश्चन नंबर बोलिएगा प्लीज। 300 सवाल नंबर 1800 को पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए। मेरा ज़िमनी सवाल है जनाब वज़ीर मिनिस्टर साहब से कि जुज़ अलिफ में ज़िला फैसलाबाद में महकमे के ज़ेरे इंतज़ाम 5 क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड है। कनाल क्रिकेट स्टेडियम तानलेवाला की मौजूदा सूरत हाल क्या है? नीज़ इस स्टेडियम में खेल के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं? जो सहूलियात मुयस्सर हैं इनकी वज़ीर साहब वजाहत फरमाएं। जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। जी सर हमारे फैसलाबाद में ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं सर, 5 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, 2 हॉकी ग्राउंड्स हैं, 5 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, 8 वॉलीबॉल ग्राउंड्स हैं। टोटल क्लब्स सर जो इसमें रजिस्टर्ड हैं तकरीबन 440 के करीब क्लब्स रजिस्टर्ड हैं।
اور سر صرف یہ فیسلٹیز بھی موجود ہیں جو جناب نے پوچھا ہے, جو میڈم نے پوچھا ہے. سر اس کے علاوہ, اس فیسلٹیز کے علاوہ ہم نے اس ADP میں بڑے مجھے فخر سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 8 نیو فیسلٹیز منسٹری آف سپورٹس نے اپروو کی ہیں, جس کے اندر 4 نیو فیسلٹیز ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکسز ہوں گے, جو ایک کمپلیکس 12 کروڑ سے بنے گا, اور 4 فیسلٹیز 12 کروڑ سے ریہیبلیٹیٹ ہوں گی. تو یہ تقریباً 80-90 کروڑ روپے صرف فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ تمام فیسلٹیز. تانلے والا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں, وہ تو ماشاءاللہ سے آپ کر رہے ہیں, وہ نظر بھی آ رہا ہے, لیکن میں اس کے جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اور دوسرا یہ جو جمنیزیم ہے تحصیل لیول پر, پروٹوٹائپ سپورٹس جمنیزیم, اس کی بھی صورتحال مجھے پلیز بتا دیں. بارے میں کیا بتانا ہے؟ سوری. یہی کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس پہ کتنا بجٹ آپ نے کوئی ایلوکیٹ کیا ہے, اس پہ لگا رہے ہیں یا نہیں. میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے نیکسٹ سیشن میں مجھے یہ آفیشلی موقع دیا جائے کہ میں اس کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس کی آپریشنل کی, اور اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کیٹیگوریکلی اس اسپیسیفکلی جمنیزیم میں کتنا خرچ کیا ہے, میں اس جواب کو اسمبلی میں جمع کرا دوں گا. جی میڈم کا مائک آن کریں. جی 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 محترمہ کیا فرما رہی تھی آپ پلیز؟ میں صرف آپ کو وہاں کی سچویشن بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ فلڈ لائٹ کرکٹ کلب ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. اس میں جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی کافی عرصہ سے ٹوٹی پھوٹی ہیں, اور اس کا جواب تو دے دیا گیا, لیکن کسی آفیسرز نے اس کرکٹ سٹیڈیم کا وزٹ تک نہیں کیا. اور یہ بھی بتا دیں کہ 2022, 23 اور 24 کے دوران اس سٹیڈیم پر کتنی رقم خرچ کی گئی. اور میں صرف یہ بتاؤں گی کہ کرکٹ سٹیڈیم میں صرف 2 ملازم ہیں, وہ بھی چوکیدار ہیں. اور جب کوئی میچز ہوتے ہیں, پرائیویٹ لوگ کرنا چاہتے ہیں, بچے آ کے کرتے ہیں, تو اس کو MC سے ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے, اور پرسنلی بلا کے پیڈ کر کے تو پھر وہاں سے صفائی ستھرائی اس کی کروائی جاتی ہے. جی رائے صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب سر میں چونکہ یہ فیصل آباد کے ریلیٹڈ محترمہ نے سوال پوچھا تھا, تو اس میں انہوں نے یہ ہاکی سٹیڈیم ہے مدینہ ٹاؤن میں. سر میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیصل آباد نے بہترین ہاکی کے پلیئر جو تھے نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ پروڈیوس کیے ہیں, اور ماشاءاللہ سے گوجرا فیصل آباد ہاکی کے جتنے بھی اچھے پلیئرز تھے وہ گوجرا سے, فیصل آباد سے ہمیشہ سے اچھے کھلاڑی جو تھے وہ نکلتے رہے ہیں. اور اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ چونکہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہمارا ہے یہ بڑا فرٹائل ہے سپورٹس کے حوالے سے. آپ اگر کبڈی کو دیکھ لیں تو تقریباً آلموسٹ آپ کو 90% جو آج بھی ٹیم ہے وہ فیصل آباد سے نظر آئے گی, اور ہاکی کے بھی پلیئرز ماشاءاللہ سے فیصل آباد سے بے شمار پروڈیوس ہوئے ہیں. تو آج اس ہاکی سٹیڈیم جو مدینہ ٹاؤن میں اس کی پوزیشن یہ ہے, منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہاں پہ نہ آسٹو ٹرف جو تھی وہ بالکل اکھڑ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اور کوئی وہاں پہ ارینجمنٹ نہیں ہے ایز سچ کہ وہاں پہ پلیئرز جو ہیں وہ ہاکی کے ریلیٹڈ, کوئی وہاں پہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ سپورٹس کے ہیڈ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی وہاں پہ پرسان حال نہیں ہے, بالکل خستہ حال ہے. اس کی سائڈوں پہ وہ شو رومز جو ہیں وہ بن چکے ہیں کاروں کے, اور وہ بالکل آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں منسٹر صاحب کہ بالکل اس کی خستہ حالت ہوئی ہے. دوسرا میں سر ایک اور چیز یہاں پہ مجھے موقع ملا ہے میں وہ بھی مینشن کر دوں کہ ہمارے وہاں فیصل آباد میں جو CO ہیں ایجوکیشن کی, انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ جو سکولز کے اندر گراؤنڈز موجود ہیں وہاں پہ بچوں کو سکول کی چھٹی کے بعد کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. وہ سر ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ ہے, اس وجہ سے کہ
छुट्टी के बाद मेरे ख्याल में स्कूल में जो स्पोर्ट्स की जी राय साहब मुख्तसर करें ना, पूरी सर मुख्तसर कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा है। उस पे पाबंदी लगा दी मतलब गई। ऑस्ट्रोटर्फ आप कह रहे हैं, ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है सर ऑस्ट्रोटर्फ भी नहीं है और बिल्कुल खस्ता हाल है। इसको लेट्स कंक्लूड इट सर, मैं ऑस्ट्रोटर्फ सर ऐसा नहीं है। करता हूँ कि मैं पर्सनली कुछ रहा हूँ डीओ सुनी, मैं पर्सनली खुद सर के साथ विजिट कर लूंगा, और अगर सर उसमें मलिक साहब इसमें मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी सर कि जो पर्टिनेंट बातें हैं दोनों बड़ी राय साहब कर रहे हैं सर और गोजरा आपकी एक फीडिंग नर्सरी थी फॉर हॉकी, है सर, और ये जो आपको इंटरनेशनल सतह पे मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक तो ऑस्ट्रोटर्फ ट्रेनिंग आपका इशू है सर, और दूसरा ये जो आपकी फेडरेशंस और स्पोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिकल लोगों की इंक्रोचमेंट है ना, सर हर स्पोर्ट्स की बॉडी के ऊपर कोई ना कोई सियासतदान हमारे कबील का उसकी तबाही का बाइस बन गया है, चाहे वो फेडरेशन है चाहे वो स्पोर्ट्स बॉडी है। सर आप स्पोर्ट्स को आप स्पोर्ट्स का डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल स्पोर्ट्स की मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैं, प्ले योर इफेक्टिव रोल, सर ब्रिंग इट बैक टू द प्रोफेशनल्स, और ये गोजरा जैसी जगह पर ऑस्ट्रोटर्फ प्रोवाइड करें। सर वन लास्ट थिंग, सिर्फ इस खेल के मुताबिक जिस तरह आपने कहा है सर, इसी को सर मद्देनजर रखते हुए देखें सर, हमने खेलता पंजाब लॉन्च किया था, सिर्फ फैसलाबाद अकेले में 5,000 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया, 5,000 जस्ट फ्रॉम फैसलाबाद। सर ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस 5,000 के अंदर हॉकी के बेशतर प्लेयर्स हैं जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर मैं पर्सनली सर के साथ जाके नहीं इन एग्रीमेंट राय साहब, मैंने देखा ये है कि मिनिस्टर स्पोर्ट्स इज रीचिंग आउट टू द डिस्ट्रिक्ट्स, और इवन जो जिन जिलों में इजला में प्रीडोमिनेंटली ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, ये उनको साथ ऑन बोर्ड लेकर, क्योंकि ये खेल हमारे सूबे का है, इसमें किसी सियासी जमात का बाई पार्टीजन कोई इसमें किसी एक का वो नहीं है, ये सब के लिए है। आपकी अच्छी तजावीज़ को ही इज डूइंग इट विद द वेरी गुड स्पिरिट एंड ट्रस्ट मी इज डूइंग गुड वर्क। मैंने इनको देखा है, जैसे एहसन रजा बता रहे थे, ही इज गोइंग रीचिंग आउट टू द डिस्ट्रिक्ट्स, वो ग्रेवयार्ड्स बन रहे हैं, वो डेवलपमेंट के ग्रेवयार्ड बन गए हैं। वो इतने बड़े बड़े हुजम के स्टेडियम, कोई वहां पर अफराद नहीं है जो उसको देख सकें, 4-6 लोग हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास, स्पोर्ट्स बोर्ड के पास। इट इज अ डिप्लीटिंग सिचुएशन, ही इज पुटिंग वेरी गुड हार्ड वर्क इनटू इट। आप इनके साथ मुआवनत करें, ये हमारी आने वाली नस्ल का सवाल है, उनको अच्छे खेल के मैदान दें। सर यू प्लीज रीच आउट। सर सो काइंड ऑफ सर, थैंक यू। थैंक क्वेश्चन सर मेरे पास क्वेश्चन आवर का वक्त खत्म हो गया है, वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स ओवर, दिस इज इलीगल। एक जुमले में हाँ ना में बात करें। सर मैं गुजारिश करना ये चाह रहा था कि चूंकि फैसलाबाद में कबड्डी के जितने 90% प्लेयर हैं वो फैसलाबाद से हैं सर, जो नेशनल टीम में है, और उनको कर रहा है कनाडा, जो हमारे उनको अपना स्पोर्ट्स के हवाले से कनाडा में लोग जो हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम जो कनाडा वाले वो स्पॉन्सर उसको कर रहे हैं। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे एक नेशनल प्लेयर था, उसकी किसी वजह से ना कोई घुटने का प्रॉब्लम हो गया, तो उसका ऑपरेट हुआ, उसकी बेचारे की टांग कट गई। अब कनाडा वाले उसको वहां से स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो पैसे भिजवा रहे हैं। आप ऐसा करें, हमारी आप ऐसा करें जी जी, क्योंकि ये हमारे नेशनल इश्यूज हैं। जी जी इसमें अगर आप मिनिस्टर साहब के साथ बैठेंगे तो इसमें कोई पार्टी का इशू नहीं होगा सर। ठीक है, आप इनके साथ बैठें और वट एवर वुड बी पॉसिबल, आई गारंटी यू दैट मिनिस्टर साहब विल डिलीवर। सर थैंक यू जी। मैडम कुदसिया बतूल साहिबा, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, शॉर्टली जल्दी से करेंगे जी। मैं जिम्नेजियम के बारे में कुछ आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि वहाँ भी आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 1800 जिम्नेजियम में तांल्यावाला की मेंटेनेंस ना होने की वजह से हालत बहुत ख़राब है। जिम्नेजियम के शीशे टूट गए हैं और गिटका गिर गया है, छत लीक करती है, पीयू फ्लोर लगा हुआ है, वो ख़राब हो रहा है। स्पेशली तांल्यावाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की जिम की मशीनरी भी ख़राब हो गई है, मशीनें टूट गई हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में तांल्यावाला का वॉलीबॉल में एक नाम है। और तांल्यावाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में छोटे बच्चों का कैंप भी लगा है और छोटे बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन छत लीक होने की वजह से पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से मैडम सबने सवाल कर दो जल्दी से, आपका इशू है वो कह दें। आप प्लीज एड्रेस द चेयर, आप मुझे देखें, मेरी तरफ देखें।
जी आप जिमनी सवाल करें। जी, मैंने वो उसी में स्टार्ट किया था, तो उसमें एक ये रह गया था कि इनको सिर्फ बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है, तो आप इनके साथ भी बैठ के इस मसले की मैडम आप मिनिस्टर साहब के पास तशरीफ ले जाएं, इनके साथ बैठ के मसले की रेजोल्यूशन कर लें। इस प्लेटफॉर्म पे एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे तांदियावाला में शेख उस्मान कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, और इसके अलावा तकरीबन 15-16 खिलाड़ी हैं जो वॉलीबॉल के इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी तहसील को भरपूर तरीके से फंड्स मिले ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं जी, आप प्लीज अप्रोच द मिनिस्टर साहब इन द चेंबर्स। ये जो हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं सर, उनके मुतालिक आप देखें। जी, कैन एनीबडी आस्क फॉर मिस्टर अहमद भट्टी साहब? आई हैव अ रूलिंग ऑन हिज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। असेंबली सेक्रेटेरिएट स्टाफ प्लीज देखें अहमद भट्टी किधर है। जी, वक्फा सवालात का वक्त खत्म हुआ है। देता हूं। Calling attention notices. जी, मैडम उज़मा कारदार प्लीज। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। 164, क्या वजीर आला अज़राए नवाजिश बयान फरमाएंगी कि अलिफ, क्या ये दुरुस्त है कि सिटी 42 टीवी चैनल और अखबारात मोरखा 7-8 नवंबर 2024 की खबर के मुताबिक लाहौर थाना गुलशन इकबाल की हदूद के चंद फुट पर लड़की को कत्ल कर दिया गया जबकि रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। बे, अगर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो कातिल की गिरफ्तारी के हवाले से अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? मुकम्मल तफ्तीश और मौजूदा सूरत हाल से आगाह फरमाएं। जी सर। मियां साहब, नंबर 164 है। जी सर। इस वकूए के मुतालिक मुकदमा नंबर 1674/24 मुआरखा 7/11/2024 बजुर्म 302 थाना गुलशन इकबाल दर्ज रजिस्टर हो चुका है, जिसमें 15 की कॉल मसूल हुई कि एक कस नामालूम मोटरसाइकिल सवार होंडा 125 ने पीछे बैठी हुई खातून को बाटा शॉप क्रीम मार्केट के सामने मेन रोड पर फायर मारकर कत्ल कर दिया है। जिस पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची तो कॉलर मोहम्मद साजिद अब्बास व मोहम्मद अब्बास के एक कस होंडा 125 पर सवार, जिसके पीछे एक खातून बैठी थी, जिसको मोटरसाइकिल सवार ने अपने पीछे बैठी हुई खातून को फायर मार दिया, जो सड़क पर गिर पड़ी, जिसका मौके पर ही इंतकाल हो गया, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमरा है। ज़िमनी नंबर 1, पेश आमद हालात दर ज़िमनी किए गए बररसीदा मौका जाए वकुआ जाकर समीउल्लाह ASI इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी ऑफिसर ने मलाकी होकर टीम PFSA की तरफ से पेश करदा पार्सल हाय 1-2 अदद पार्सल हाय नंबर LHR 13467 CS सरबे मोहर एविडेंस बमा एग्जिट शीट, जबकि जाए वकुआ से उठा के एक अदद खोल चलीदा पिस्टल 30 बोर और खून बजरिया रुई खून आलूदा मेरे पेश की है। एक अदद खोल चलीदा पिस्टल 30 बोर और रुई खून आलूदा को प्लास्टिक शीट में डाल के सरबे मोहर IH से सील शुदा अलग अलग पार्सल हाय तैयार करके मौके पर बतौर वजह सबूत, जबकि टीम PFSA की तरफ से पेश करदा 2 अदद पार्सल हाय नंबर LHR 13467 CS सरबे मोहर एविडेंस बमा एग्जिट शीट बतौर सबूत बजरिया फ़र्द कब्ज़ा पुलिस में लाया गया और गवाहान के बयानात ज़ेर दफ़ा 161 ज़वात फ़े मुरतब किए गए। जाए वकुआ ज़मीन पर पड़ी हुई नाश
اسم مسکن نامعلوم عورت کو پولیس تحویل زیر حفاظت لیڈی کانسٹیبل طاہرہ پروین LC 1774 کانسٹیبل محمد یوسف 12961C میں لے کر بعد از سرسری ملاحظہ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت نقشہ صورتحال فارم مرگ 25-35-1 بے فارم مضروبی مرتب کیے۔ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت کی اپنے موبائل فون سے تصویر بنائی گئی۔ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت کو زیر حفاظت لیڈی کانسٹیبل طاہرہ پروین کانسٹیبل محمد یوسف برائے جمع کروانے پوسٹ مارٹم ڈیڈ ہاؤس شعبہ طب شرعی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور بذریعہ ایمبولینس روانہ کیا گیا۔ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت کو موبائل تصاویر محرر انویسٹیگیشن کو واٹس ایپ کر کے ہدایت کی گئی کہ تصویر کے کلر پرنٹس نکال کر فراہم کیے جائیں۔ نقشہ موقع پر نظری بلا اسکیل مرتب کر کے ملاحظہ موقع جائے وقوع کیا گیا۔ اسم و مسکن نامعلوم عورت کا اشتہار اشاعت کے لیے بھجوایا گیا تاکہ نعش اسم و مسکن نامعلوم کی شناخت ہونے پر مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کروا کر اصل حقائق سامنے لے کر میرٹ پر یکسو مقدمہ حاضہ ہو سکے۔ تلاش لاحقین و ورثہ مقتولہ نعش اسم و مسکن نامعلوم اور نامعلوم ملزمان مقدمہ حاضہ کی گئی، کوئی سراغ نہ ملا۔ مخبران مقرر کیے گئے، پارسل ہے متعلقہ مقدمہ حاضہ حوالہ محرر تھانہ کر کے مال خانہ تھانہ میں محفوظ رکھوائے گئے۔ محرر آپریشن کا بیان زیر دفعہ 161 زوات پھر مرتب کیا گیا۔ ضمنی نمبر 2 پر رسیدگی 32 مقدمات جا کر نعش اسم و مسکن نامعلوم و نامعلوم ملزمان حاضہ کے متعلق پتہ جوئی کی گئی، کوئی سراغ نہ ملا۔ مخبران مقرر کیے گئے۔ ضمنی نمبر 3 وارثان نعش اسم و مسکن نامعلوم بذریعہ اشتہار مطلع ہو کر تھانہ حاضر آئے، جن کو ڈیڈ ہاؤس لے جا کر حسب ضابطہ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت کی شناخت کروائی گئی، جو کہ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت کی حقیقی بہن مسمات صبا مبشر نے شناخت کی کہ نعش اسم و مسکن نامعلوم عورت اس کی حقیقی بہن مسمات زہرا عظیم دختر غلام رسول سکنہ مکان نمبر 11 محلہ قبرستان شاہ ابوالمعالی روڈ لاہور کی ہے، جس کو درست شناخت کرنے پر فرد شناخت مرتب کی گئی۔ وقت بے گاہ ہونے پر آئندہ نعش مقتولہ مسمات زہرا عظیم مذکورہ کا حسب ضابطہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا۔ مقتولہ کی بہن نے بتلایا مورخہ 7/11/2024 کو مقتولہ مسمات زہرا عظیم مسمی حسنات والد اشرف سکنہ فلیٹ سلطانہ آرکیڈ کریم بلاک اقبال ٹاؤن لاہور، جس کے ساتھ عرصہ 5-6 ماہ سے رہ رہی تھی، ہمارے گھر ملنے آئی اور تھوڑی دیر بعد مل کر حسنات کے ساتھ ہی چلی گئی۔ آئندہ نامزد ملزم حاضہ کو تلاش کر کے اصل حقائق سامنے لا کر یکسوئی مقدمہ حاضہ کی جائے گی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اب آگے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، میں اس جواب سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ یہ کیا جواب انہوں نے بھیجا ہے؟ This was cold-blooded murder. مین روڈ پہ ہوا ہے، تھانے سے 4 قدم کے فاصلے پہ ہوا ہے، اور وہاں پہ چشم دید گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے شوٹ کر کے اس بچی کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، اور جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے۔ اور یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نامعلوم ایک نامعلوم لاش تھی، اس کو اٹھا کے سرد خانے میں لے گئے، پھر اس کے بعد 4 دن بعد کوئی بہن آ گئی، پھر کچھ اور ہو گیا، پھر کچھ اور ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، what is this؟ ہماری بچی جو ہے وہ اس وقت سے ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ کیونکہ I just gave the floor to the honorable lady.
تو اسی پہ یہاں اسی پہ جناب میں یہ اس لیے ویسے تو آپ بڑے سخت ہیں اجازت نہیں دیتے ہیں. اچھا نہیں ایم ریئلی سوری. نہیں کوئی نہیں سر. میرا کوشچن آنریبل ممبر ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس کو سمپل کہہ دینا بلائنڈ مرڈر. کیا مجھے تو نہیں تھانے کی اتنی قربت کا پتا, مگر دا ایشو از پولیس از سو مطلب اتنی سوئی ہوئی ہے. اور مطلب آنیسٹلی مجھے آئی ہیو آل ریگارڈ فار دی آنریبل منسٹر, مگر مجھے ان کا جواب سمجھ نہیں آیا. یہ جس طریقے سے پڑھ رہے تھے, تو اگر آپ کو آ گیا تو وہ مجھے سمجھا دیں. مگر دس از اور اس میں آپ کو میں ایک بتاؤں اور پولیس کی چیز جناب, ایک مرڈر ہوا ہے ایک 9 سال کی بچی سے تھانہ فیروز والا میں 15/9 کو. سر اس کی FIR بھی ہے, آج تک اس کا کچھ نہیں پتہ چلا ہے. کسی چیز کا تو ہم یہاں نوٹس لے آتے ہیں اور کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے. آر وی سو اگنورنٹ, اور ہم اس طرح یہ کس نیند میں سوئے ہوئے ہیں. از دس دی اسٹیٹ آف دی افیئرز آف دا پنجاب کہ یہاں پر کولڈ بلڈڈ مرڈرز ہو رہے ہیں, بلائنڈ مرڈرز ہو رہے ہیں, میری کانسٹیچوئنسی میں ہوئے جناب. تو اس کے لیے آپ ذرا کنسرنڈ جو ہے لا ڈپارٹمنٹ یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو تنبیہ کریں کہ دے شوڈ ٹیک پراپر ایکشن اینڈ دے شوڈ رپورٹ بیک اس کی کیا پروگرس ہے. یہ جیسے 4.25 لاکھ صاحب, یہ کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے, بچیوں کا قتل ہے, تو ذرا پولیس کو کہیں کہ اس پہ آپ کو پیریوڈک رپورٹ وہ فردر بھی انویسٹیگیشن کی فراہم کریں اور اس جرم کا سراغ لگائیں کہ یہ کون لوگ تھے. جناب اسپیکر, جیسا کہ آئی جی صاحب بھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, اور جو اس کیس سے ریلیٹڈ DSP صاحب انویسٹیگیشن ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو میں ابھی ان کو یہ کہوں گا کہ وہ اس کی پراپر ہمیں جو ہے نیکسٹ جب بھی ہماری ہیئرنگ ہے اسمبلی کی, اس پہ ہمیں اس کی پراپر ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ پیش کریں تاکہ میں دونوں ممبران اس کی پروگریس رپورٹ آپ کے ساتھ لے کے جی. بیفور ٹیکنگ اپ the other calling attention notices, I have a ruling to announce. This is in respect to the point of order raised by Mr. Ahmer Bhatti MPA regarding non-constitution of Provincial and District Public Safety and Complaints Commission under the Police Order 2002. Facts of the point of order are that on 29th October, Honorable Member Ahmer Bhatti raised a point of order concerning the non-constitution of both the Provincial Public Safety Commission and Complaints Commission and District Public Safety and Complaints Commission as mandated by the Police Order 2002. The member argued that the absence of these commissions violates statutory provisions and prevents assembly members from performing their rightful oversight duties over police conduct across the province. The point raised emphasized that establishment of these commissions is essential for balancing police autonomy with accountability to the public as intended by the law. The point of order, the order in the House, please. Malik Ahmed Said sir, please. The point of order raised by Mr. Ahmer Bhatti rests on two primary contentions: that the establishment of the commission is mandatory under Police Order 2002, and that failure to constitute these commission infringes upon the Assembly's privilege and duty to exercise oversight on behalf of the people of the Punjab. A competency of point of order under Rule 209. Ji Agali Haider sahab, please will you allow me to read this out, sir? Sir, thank you. If you don't want me to read this out, I won't read it. Sir ji, order in the House, please, Aga sahab. Thank you, sir. Under Rule 209, a point of order must relate to the business of the Assembly, which refers to internal proceedings such as bills, motions, and debates within the House.
the non-constitution of the Provincial and District Public Safety and Complaints Commission, while significantly pertains to a statutory function outside the Assembly's internal business, so it does not qualify as a point of order. However, this matter affects members' oversight rights under the Police Order 2002. I convert into a question of privilege and proceed to dispose accordingly. The matter is referred simultaneously to the Law Reforms Committee and the Committee on Privileges. Mandatory nature of Police Order 2002 for the establishment of Public Safety and Complaints Commission at both provincial and district levels. The law uses the term shall, and the disregard to this shall is over the period of 2.5 decades today. The creation of these commissions underscoring is a binding duty. The legislative language here is unambiguous, imposing a statutory obligation with no room of discretion at all. So it is must and mandatory to be formed. The ruling of this chair would stand as standing order of the House and the commission to be constituted within fortnight. This assembly must regard the establishment of these commissions as a command of the law that must be honored in its entirety. The Police Order 2002 was introduced to reform and modernize Pakistan's policing system by moving away from the colonial era Police Act of 1861, which placed the police under tight bureaucratic and political control. The intent behind the police order was to grant operational independence to the police, enabling them to act impartially and serve the public effectively. However, this independence was not meant to be accompanied by a strong mechanism for accountability to the people's representatives. Ensuring the police autonomy would not lead to unchecked power. The law envisioned the Provincial and District Public Safety and Complaints Commission as essential oversight bodies, designed to balance the police's new-found autonomy with accountability to the public. It is necessary to mention here that in parliamentary scheme of things, the office of the Home Secretary was actually necessary for the responsibility which Constitution envisages as ministerial responsibility. Getting autonomy does not mean unbridled and unchecked. There has to be a mechanism of oversight which was mandatory and expressly provided in the law. This stricture was intended to prevent such scenarios in where abuse of power, where the police operate without meaningful oversight, a situation that historically leads to abuse of power. Without these commissions, police independence risks becoming absolute, echoing the principle that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The police order assigns several critical responsibilities to the Provincial and District Public Safety Commission and Complaints, ensuring the police accountability and upholding public rights. These functions include performance, oversight of police functions, and Section 80 of the police order mandates that Provincial Commission oversees police performance to ensure adherence to the rule of law and public service standards. This function prevents abuses of power and ensures that police actions are in line with the primary duty of public protection. By providing an external check, the Commission promotes transparency, fairness, impartiality, and police operations. So this matter to be referred to the both of the committees in the very first meeting they are going to hold. Law Reforms Committee would be sitting on Tuesday only, and it should be listed as agenda item along with the additional Chief Secretary Home and the representative of Police Department for implementation of this standing order of the chair for constitution of this Public Safety Commission within fortnight. Thank you very much. Janab Christopher Felbu Saab. मियाँ साहब इसकी कॉपी कम्युनिकेट मैं आपको कर दूंगा. You should send it to the police department, sir, and ACS home both.
Ji Amar, you want to speak on it? को रिफर किया प्रिविलेज कमेटी को, उसमें आपने खुद ही कह भी दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट इस पे अपना जवाब दे. That तो preceding kindly- 15 days. Sir, If the commission is not constituted, I have converted into the breach of privilege subject. It is not taken as a regular point of order because the point of order relates to our internal procedure. yes. So this matter is of a express statutory provision, जिसमें वो कह ये रहे हैं कि इस हाउस के मेंबर्स उस ओवरसाइट कमेटी के मेंबर्स होंगे. For non-constitution is a breach of privilege to this house. So I will refer it if in 15 days it is not constituted. Thank you. जी क्रिस्टोफर फेल्बू साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मेरा सवाल नंबर 170, क्या वज़ीर आला आज़नोश बयान फरमाएंगी कि क्या ये दुरुस्त है कि नेशनल न्यूज़ मुरखा 21 अक्टूबर 2024 की खबर के मुताबिक लाहौर फैसल टाउन यूसुफाबाद स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड ने 6 साल की मसीह बच्ची से ज्यादती की और इसका जुज़ भी, क्या इस वाक़या का मुकदमा दर्ज हुआ है तो किस थाना में और किन किन दफात के तहत दर्ज हुआ है? नीज़ क्या पुलिस ने मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस ने आज तक इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? मुकम्मल तफसील से आगाह फरमाएं. जी मियां साहब. 12/2 मुआरखा 31/10/2024 बाजुर्म 376/3 पे थाना फैसल टाउन दर्ज रजिस्टर हो चुका है, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमरा है. इस हुकूक़ के मुतालिक मुकदमा नंबर 2612/2 मुआरखा 31/10/2024 बाजुर्म 376/3 पे थाना फैसल टाउन दर्ज रजिस्टर हो चुका है. जनाब अली गुजारिश है कि मुकदमा उन्वान बाला दर्ज होकर तफ्तीश मुकदमा मेरे सुपुर्द हुई हालात मुकदमा है बहवाला ज़िमनी नंबर 1 मुआरखा 31/10/2024 को मुलाहजा मौका किया गया, नक्शा मौका मुरतब किया गया, मेडिकल मुतासरा मुकदमा हाजा करवाया गया, दरियाफ्त आम बर वकुआ अमल में लाई गई, गवाहान दर्ज ज़िमनी किए गए. बहवाला ज़िमनी नंबर 1/11/2024 को मुलजिम मुतज़क्करा बाला को मुकदमा हाजा में हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया गया, मेडिकल मुतासरा मुकदमा वसूल हुआ, पार्सल हाय को कब्ज़ा अज़ पुलिस में लिया गया और DNA टेस्ट मुलजिम मुकदमा और मुतासरा मुकदमा हाजा का करवाया गया. बहवाला ज़िमनी नंबर 3 मुआरखा 2/11/2024 को मुलजिम मुकदमा हाजा को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार करके रिमांड जिस्मानी वापसी 5 यौम हासिल किया गया और प्रिंसिपल स्कूल और मैनेजमेंट को शामिल तफ्तीश किया गया. बहवाला ज़िमनी नंबर 4 मुआरखा 3/11/2024 को दरियाफ्त मुलजिम मुतज़क्करा बाला की गई. बहवाला ज़िमनी नंबर 5 मुआरखा 5/11/2024 को मुलजिम का पोटेंसी टेस्ट PFSA लाहौर से करवाया गया और पार्सल पाराचा जात खुशीदनी मुलजिम को जमा PFSA करवाया गया. स्पीकर, 6 साल की बच्ची, जनाब स्पीकर, 6 साल की बच्ची मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित हो चुका है. क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी. जनाब स्पीकर, वो एक मजलूम गरीब मसीह ख़ानदान है
स्कूल इंतजामिया के गार्ड ने जुल्म किया, उन्हें उसके साथ खड़े होना चाहिए था। जी क्रिस्टोफर, मुझे एक सेकंड मौका दें। मियां साहब, इसकी भी आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाएं। जो इस क्राइम के परपिट्रेटर्स हैं, क्या वो एप्रीहेंड हो गए हैं, नहीं हुए? जी ठीक है। ये एक तो सेंसिटिव है, माइनॉरिटी रिलेटेड है, और फिर किसी गरीब मेहनत कश का है, तो इसको तो हमें सबसे ज्यादा फोकियत देनी है। जी ठीक है। जी क्रिस्टोफर बैठे हैं, इसको प्रोव करवाते हैं। जी अमर भट्टी साहब, कॉल अटेंशन नोटिस है आपका। जी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है जी। जी कलीमुल्लाह खान साहब आपका है? नहीं, आई डोंट हैव इट ऑन द फाइल। नहीं, बट आई डोंट हैव इट ऑन द फाइल सर, तो उसका जवाब भी नहीं होगा, फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी सर। ये जरा हिना साहिबा मिलके आई हैं बच्ची से, इनकी जरा। जी हिना बताएं प्लीज। को भी, और ये बात दुरुस्त है, और जो पुलिस है उन्होंने 2 विक्टिम्स थे, उसको पीएफएसए से हमने कनेक्ट करके। वैसे मैंने आपको अप्रिशिएट करना है, आप बड़ी हिम्मत करती हैं, आप तो मेरे हलके में भी गई हैं कैसे करें। जी सर, मैं आप विक्टिम फैमिलीज के पास जा रही हैं, दिस इज किसी दर्दमंद के सर पे हाथ रखना बड़े भले की बात। थैंक यू सो मच सर। मैं मिल के आई हूँ 6 साल You की are बच्ची doing good work. की। इसको हमने नहीं इसलिए पब्लिक किया बिकॉज बच्ची की सैंक्टिटी थी, और रेप केसेस में वी डोंट वांट द विक्टिम्स कि उनकी सामने आए, और स्पेशली माइनॉरिटी में हम वी मोर केयरफुल, बट द डीआईजी रियली टुक वेरी गुड स्टांस। हमने पीएफएसए से भी मैच भी करा लिया, एंड द पर्सन इज अरेस्टेड, बट दे विल गिव रिपोर्ट। मुझे पता चला एक दिन आप ओकाड़ा पहुंची हैं, जी सर। वहां पर भी आप विक्टिम फैमिली के घर पे गई हैं, आपने उनकी दाद रसी की है, एक दिन आप कसूर गई हैं, तो दिस इज गुड वर्क, कीप इट अप। थैंक यू थैंक सर। यू। मुल्तान भी गई हैं आप, वेल डन वेल डन। जनाब मुमताज अहमद साहब ने मूव की हुई है, फ्रॉम सो मेनी डेज ही इज मिसिंग, रोज उनका नाम आता है। खैरियत से तो हैं वो? इज भाई का हार्ट सर्जरी है, इसलिए अच्छा, अल्लाह उनके साथ भला करे जी, अल्लाह उनकी खैरियत करे। ये इनको पेंडिंग कर लें जी। जी मोहतरमा सुंबल मलिक हुसैन साहिबा। सुंबल, आपको क्यों जरूरत पड़ गई प्रिविलेज की? बस पड़ गई सर जरूरत प्रिविलेज की। अगर ना पड़ती तो मुझे नहीं करना पड़ना था। अपने तौर पे इसको कोशिश की सॉल्व करने की, कर तो लिया, लेकिन जो आई एम रेफरिंग इट टू द कमेटी स्ट्रेट अवे। आई एम सेंडिंग इट टू द कमेटी। ओके, इसको जरूर कीजिएगा। थैंक यू। साहब की टेकअप करें, नदीम कुरैशी साहब प्लीज सर। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, मैं हाल ही में वकूफ़ पजीर होने वाले एक अहम और फौरी मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तेहकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाजी है। मामला ये है कि मैं मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइड टेक्निकल एजुकेशन में एक तालिब इल्म के दाखिले के लिए हाजिर हुआ। बहुत देर इंतजार के बाद जब मेरी डिप्टी डायरेक्टर चौधरी अरशद और वहाँ के प्रिंसिपल साहब से मीटिंग करवाई गई, तो दोनों साहबान सरकारी वक्त पे खुशगपियों में मसरूफ थे। मैंने एक तालिब इल्म के दाखिले के हवाले से जनाब स्पीकर उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे फरमा दिया कि जी ये हम मेरिट पॉलिसी बना रहे हैं, उसके मुताबिक इसको देखेंगे। जनाब स्पीकर, बाद में ये इल्म में आया कि मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए मुख्तलिफ मेरिट पॉलिसीज बनाई गई। किसी जगह पर मैट्रिक की सनद को बुनियाद बनाया गया, किसी जगह रिटन टेस्ट को बुनियाद बनाया गया, और किसी जगह जनाब स्पीकर उन्होंने अपनी खुद साख्ता पॉलिसी को मेरिट का जरिया बनाया। जनाब अली, क्या मेरिट गवर्नमेंट ने बनाया है या किसी इदारे ने बनाया है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जनाब अली, मैट्रिक की सनद की नंबर के बजाय सिर्फ इदारा हाजा ने अपना खुफिया मेरिट सिस्टम बनाया जो किसी को मालूम नहीं। क्या वजह है कि एक रुकन असेंबली के फोन को भी 15 रोज तक अटेंड करना गवारा नहीं किया गया, और डिप्लोमा क्लास के लिए गवर्नमेंट की सूबाई पॉलिसी की बजाय इदारा हाजा ने अपनी खुद साख्ता पॉलिसी पर अमल किया। लिहाजा मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मजलिस इस्तेहकाक के सुपुर्द किया जाए। टू द कमेटी जी।
جی کہ آپ نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ ڈان نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ سر آج کی ڈان نیوز میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ اب آپ کا ٹائم ہے اس پہ. ابھی مجھے پریولیج موشنز لینے ہیں, سوری ایڈجرنمنٹ موشنز لینے ہیں. سر 30 پیشنٹ کا آئی ول گیو یو ٹائم. آپ کے لیے ایک ٹائم مختص کیا ہے جو امینڈمنٹ کر کے, جس پہ میں رانا صاحب کے ساتھ تکرار بھی کر رہا تھا, جو نارملی میں نہیں کرتا ان کے ساتھ. وہ آپ کے لیے ٹائم ہے. جی امجد صاحب, آپ ابھی میرے پاس آج وقت, میں نے آج وہ آپ کو پتہ ہے آج کے ایجنڈا پر بڑا امپورٹنٹ بل ہے, میں نے ان کو فلور نہیں دیا, آپ کو کیسے دوں گا؟ جی اب ہم ایڈجرنمنٹ موشنز لیتے ہیں. جناب ممتاز احمد صاحب, سو ہی از ناٹ, ان کا پینڈ کر دیں کہ ڈیو ٹو سم ریزن ہی از ناٹ اویلیبل. جناب ممتاز احمد صاحب اگین پینڈڈ. جناب امجد علی جاوید صاحب. جلدی جلدی کریں, وہ بل والا معاملہ بھی لمبا چلنا ہے, ایگریکلچر بل پاس کرنا ہے آپ نے, جناب ٹیکس والا. میری 2 ایڈجرنمنٹ موشن ہے, تو اگر آپ الاؤ کریں تو میں یہ 517 پڑھ لوں جناب اسپیکر. جی 517 لیں جی. میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کو مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق ضلع فیصل آباد میں ہائر ایجوکیشن کے زیر انتظام چلنے والے متعدد کالجز میں بیشتر BS پروگرام بند کیے جا رہے ہیں. دیہاتی علاقوں اور کم آمدن رکھنے والے ہزاروں خاندانوں کے بچوں کے اعلیٰ تعلیم سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے. تفصیلات کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع اور تحصیلوں میں واقع سرکاری کالجز میں مختلف شعبہ جات میں BS پروگرام شروع کیا گیا تھا, جس سے دیہاتی علاقوں اور غریب والدین کے بچے جو بڑے شہروں اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیس اور بڑے شہروں میں رہائش کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے, انہیں کم اور قابل برداشت فیس میں اپنے گھروں کے نزدیک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر آ گئے تھے, جو حکومت کا نہایت ہی احسن قدم تھا, جو شاید بیوروکریسی اور مقتدر و بالادست طبقات کو منظور نہیں تھا. لہٰذا اب بلند معیار تعلیم کے نام پر ہائر ایجوکیشن کمیشن اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کی تعلیم دشمن پالیسی اور ہدایات کی روشنی میں دیہاتی علاقوں اور چھوٹے شہروں کے کالجوں میں شروع کیے گئے BS پروگرام بند کیے جا رہے ہیں, جس سے دور افتادہ علاقوں اور غریب والدین کے ہزاروں بچوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق چھینے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کا یہ فیصلہ نہ صرف تعلیم دشمن بلکہ شعبہ تعلیم میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نام پر قائم بڑے کمرشل تعلیمی اداروں اور استحصالی مافیا کے مفادات کی آبیاری اور مقاصد کی تکمیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے, جس سے لاکھوں غریب طلبہ متاثر ہوں گے. اس صورتحال سے متاثر ہونے والے لاکھوں طلبہ اور ان کے والدین میں شدید پریشانی اور اضطراب پایا جاتا ہے. لہٰذا استدعا ہے کہ میری اس تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. اب میں کے ساتھ جواب ہی آنا ہے. ٹھیک سر. جی جناب ندیم صادق ڈوگر صاحب نہیں تشریف فرما. جناب ملک عامر ڈوگر صاحب. صاحب جو آپ کی صحت ہے اتنی دھند 6 دفعہ بھی ہے تو فرق جائے کو فرق پڑے گا.
یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت رکھنے والے ایک فوری نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی کو سر پڑھوں سر جی ملتان ایک تاریخی اور شہر زندہ جیوے شہر ہے سر. ملتان کے مشرق اور مغرب میں ایک شہر ایک پارک ہے جناب پارک جو کہ میرے حلقے انتخاب میں ہے. اس میں واکنگ ایریا ٹریک آبشار موجود ہیں. اور مغرب میں سر ایک پارک ہے صلاح الدین ڈوگر پارک جس میں سر بڑے تناور درخت 2600 کے قریب بڑے پودے ہیں. 6 یونین کونسلوں کی 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب آبادی ہے سر. اس میں فلٹریشن پلانٹ آبشار موجود ہے واک ایریا موجود ہے. شہری صبح کے وقت ایکسرسائز کرتے ہیں. ملتان کا قدیمی حسن پرونا قبرستان جس میں سر کوئی جنازہ نہیں ہے لوگ یہاں اس پارک میں جنازہ بھی پڑھتے ہیں. اور ملتان کے آم کے باغات کی وجہ دنیا میں مشہور ہے. موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے. باغ لہلاتے کھیت ختم ہو رہے ہیں کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں سر سب پارک کو ختم کرنا سر کہاں کی دانش بندی ہے. جناح پارک میں سر واسا کا دفتر بنایا جا رہا ہے اور اس صلاح الدین ڈوگر پارک کو ختم کر کے اس میں سر بسوں کا اڈا بنایا جا رہا ہے. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شہریوں سے پارک جیسی سہولیات کو نہ چھینا جائے. ملتان کے شہریوں کو سانس لینے دیا جائے. لہٰذا استدعا ہے کہ میری اس تحریک کو باضابطہ قرار دے کر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. سر یہ جواب منگوا لیں سر جناب. آپ شکر کریں آپ کو ریسپائٹ ملی ہوئی ہے یہاں بیٹھے ہیں. باہر جائیں گے تو کیا حال ہوگا. مجھے آپ کی صحت کی بڑی فکر ہے. میں جلدی جانے نہیں دوں گا. یہاں پر آپ پروٹیکٹڈ ہیں اجاز صاحب. ایک شیل کے اندر بیٹھے ہوئے پروٹیکشن ہے آپ کے لیے. صاحب مجھے لسٹ پوری کرنے دیں. جناب احمد خان صاحب پی پی 87 نوٹ ہیئر سر. جناب احمد خان صاحب پی پی 87 نوٹ ہیئر. پینڈنگ کر رہا ہوں میں آپ کو پتہ ہے ویسے ختم ہی نہیں کرتا یار. جناب ندیم صادق ڈوگر صاحب نوٹ ہیئر. جناب عارف محمود گل صاحب نہیں ادھر ہی ہیں. جناب امجد علی جاوید صاحب پڑھ گئے ہیں. میدہ میاں صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. میں یہ تحریک پیش کرتی ہوں مسئلے کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی کو ملتوی کر دی جائے. مسئلہ یہ ہے 18ویں آئینی ترمیم 2010 کی روح سے کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے پریونشن آف کرولٹی آف اینیمل ایکٹ 1890 صوبہ پنجاب کو تفویض کر دیا گیا اور آرٹیکل 270 کی شق 8 کے تحت محکمہ لائف سٹاک پنجاب نے 30 جون 2011 تک اس قانون کو ایڈاپٹ کرنا تھا مگر تاحال ایسا نہیں ہو سکا. پریونشن آف کرولٹی آف اینیمل ایکٹ 1890 دور حاضر کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا جس کی مثال یہ ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی پر آج بھی جرمانہ 50 روپے سے لے کر 500 روپے تک ہے. مزید برآں ذاتی دشمنیوں اور حسد کی وجہ سے جانوروں کو اذیتناک طریقے سے قتل کر دینا اور تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل برداشت اور غیر انسانی فعل ہے. میرا مطالبہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں جانوروں پر ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے محکمہ لائف سٹاک پنجاب اس قانون کو باضابطہ طور پر ایڈاپٹ کرے اور دور حاضر کے مطابق ترمیم کرتے ہوئے اسے فعال بنائے. لہٰذا استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. جواب منگواتے ہیں حسن علی صاحب. 521/24 میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم
اور فوری نوعیت کے مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ روزنامہ انقلابی دنیا مورخہ 11 نومبر 2024 کی خبر کے مطابق گجرانوالہ 2.25 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر و مرمت کے بعد فعال کیا جانے والا سول اسپتال مسائل کا شکار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک خطیر رقم کہاں خرچ ہوئی اور اس بارے میں شہری سوال کر رہے ہیں۔ ہسپتال میں لگائی جانے والے ٹائلیں غیر معیاری ہونے کا الزام ہے۔ آپریشن تھیٹر سمیت کئی شعبے فعال نہ ہو سکے ہیں۔ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہسپتال میں طبی سہولیات بڑھانے کی بجائے متعدد شعبے سول اسپتال سے ختم کر دیے گئے، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہسپتال کا عملہ 3 ہسپتالوں میں تقسیم ہے۔ عملے کی شدید کمی کے باعث مسائل بڑھ رہے ہیں۔ انتظامیہ نے ہسپتال کو فعال کرنے سے قبل ان مسائل کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے، بلکہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کر کے شہریوں کے پریشر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آرتھوپیڈک وارڈ کا سینٹرل آکسیجن سسٹم بھی چالو نہ ہو سکا ہے۔ شہریوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہسپتال میں بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ لہٰذا میری استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے۔ شکریہ جی جواب منگواتے ہیں جی حسن صاحب۔ جو ہماری ہاؤس کمیٹی ہے جی آن بزنس ایشورنسز، گورنمنٹ ایشورنسز اینڈ بزنس ایشورنسز کمیٹی کا الیکشن ہو چکا ہے۔ یہ جتنا بزنس ہے پینڈنگ جو منسٹر صاحب کے پاس جوابوں کے لیے گیا، یہ سارا اس کمیٹی کو ریفر کرے، A to Z۔ متعلقہ محکموں سے جواب منگوائیں اور اگلے ویک میں بزنس ایشورنس کمیٹی، گورنمنٹ ایشورنس کمیٹی کی میٹنگ کال کرا کے اس کی پینڈنسی منسٹر صاحب سے سفٹ کریں اینڈ ریکویسٹ منسٹر پارلیمنٹری افیئر ٹو بی ایکس آفیشیو ان دیٹ۔ سردار محمد اویس دریشک MPA PP 296 may move for the establishment of Green Caucus. Thank you, sir. Sir, I move that a Green Caucus be established in Punjab Assembly of the Punjab, Provincial Assembly of the Punjab, open to all members interested in environmental issues. The Honorable Speaker may nominate a select group from the caucus to develop its rules and operational guidelines. The Environmental Protection Department and relevant stakeholders shall extend their support to the caucus, ensuring that the Assembly sets a benchmark for environmentally sustainable governance in Punjab. Thank you, sir. Motion for establishment of Parliamentary Green Caucus has been moved, and now the question is, those in favor of the motion may say aye. Those against say no. شاہ صاحب مجھے لگتا ہے I am putting the question again. No, yes, I can. I want it to be unanimous, sir. I want it to be. This is question of public importance. So I think Shah Sahab was not attentive. He just said it. So please, I am putting it again. Those in favor of the motion may say aye. Those against say no. So there are no no's. Is it a fun, sir? So please, who stood for no, oppose it. Kare aap. Who said no, sir? جس معزز رکن کو انوائرمنٹ کے گرین کاکس پہ اعتراض ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کے اپنی تقریر کریں. So whosoever was. So it's a serious business to be conducted in assembly, sir. We are not sitting on a platform. I think ayes have it, ayes have it. Motion is carried unanimously. Thank you. جی اب ہم گورنمنٹ بزنس شروع کرتے ہیں آج کے ایجنڈا پر. درج ذیل گورنمنٹ بزنسز ہیں: لیئنگ آف رپورٹس، کنسیڈریشن اینڈ پیسج آف بلز. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز میں لے دی آڈٹ رپورٹس پلیز. Mr. Speaker, I lay the following audit reports.
Number 1, audit report on the accounts of local government of the Punjab South for the audit year 2023-24. Number 2, audit report on the accounts of the public sector companies Punjab South for the audit year 2023-24. Number 3, audit report on the accounts of provincial Zakat Fund and district Zakat committees Punjab for the audit year 2023-24. Audit report. Number 4, audit reports on the accounts of climate change, environment and disaster management organizations of the Government of Punjab for the audit years 2022-23 and 23-24. The audit reports have been laid and are referred to the concerned Public Accounts Committee for examination and report within 1 year. Consideration and passage of bills. The Registration Amendment Bill 2024, Bill number 17 of 2024. Now we take up the Registration Amendment Bill 2024. Minister for Parliamentary Affairs may move the motion for suspension of rules. Mia sir. Speaker साहब ये कौन सा आपने बिल ये रिपोर्ट This is the Registration Amendment Bill 2024. देखें कॉपी है मियां साहब के पास दें. Registration Amendment? We have 2 bills today, sir. Yes, sir, दो bills हैं ना sir? Yeah. Mr. Speaker, I move that requirements of Rules 95 and all other relevant rules of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for immediate consideration of the Registration Amendment Bill 2024 as recommended by a Standing Committee on Revenue Relief and Consolidation. The motion moved and the question is that the motion for suspension of rules be carried. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Minister for Parliamentary Affairs may move the motion for consideration of the bill. Mr. Speaker, I move that the Registration Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. Motion moved is, and the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause. Clause 2. Now clause 2 of the bill is under consideration. Since there is no amendment in this clause, the question is that the clause 2 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2 do stand part of the bill. Now, clause 1 and preamble and long title of the bill are under consideration. Since there is no amendment in them, the question is that clause 1, preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 1 and preamble and long title do stand part of the bill. Minister for Parliamentary Affairs may move the motion for passage of the bill. Mr. Speaker, I move that the Registration Amendment Bill 2024 be passed. The motion moved and the question is that the Registration Amendment Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. Sir, जी मैं अब आपको तो नहीं रोक सकता. Thank you, Janaab Speaker. Janaab Is Speaker, is it related to the bill? It is. Janaab Speaker, मैंने देखा कि आज जो बिल गवर्नमेंट लेके आई है यहाँ पर, गवर्नमेंट का एक मेंबर बैठे हैं, एक मिनिस्टर बैठा है, बाकी तो मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है. तो दिस इज हाउ द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज. गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाजा सर आप इस बात से भी लगाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस बिल के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई कंसल्टेशन नहीं की. शायद गवर्नमेंट को हमारे वोट की जरूरत नहीं है, या शायद गवर्नमेंट ये समझती है कि वो हमारे वोट के बगैर
یہ بل پاس کروا لے گی، اور کروا لے گی کیونکہ دے ہیو دا نمبرز، تو کروا لے. بٹ اتنا امپورٹنٹ بل بغیر اس ہاؤس کے اندر ڈسکشن کیے بغیر اگر یہاں پاس ہو جائے تو بڑا افسوس ہوگا ہمیں. ایگریکلچر کلاس سر پہلے پسی ہوئی ہے، پہلے ڈسٹریس میں ہے. ہم اس کے اوپر ایک اتنا ہیفٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو قطعاً یہ نہیں چاہے گی کہ یہ بل پاس ہو. تو ہم جناب اسپیکر اس بل کو اپوز کر رہے ہیں اور ساتھ ان پروٹیسٹ واک آؤٹ بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی now we take up Punjab Agricultural Income Tax Amendment Bill 2024. Minister for Parliamentary Affairs may move the motion for suspension of rules. Mr. Speaker, I move that requirements of Rules 95 and all other relevant rules of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for immediate consideration of the Punjab Agriculture Income Tax Amendment Bill 2024 as recommended by Standing Committee on Revenue Relief and Consolidation. The motion moved in question is that the motion for suspension of rules be carried. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Minister for Parliamentary Affairs may move the motion for consideration of the bill. Mr. Speaker, I move that the Punjab Agriculture Income Tax Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. The motion for consideration has been moved, but there is an amendment in this motion. The amendment is from Mr. Ahmed Khan and others. Any mover may move it. Order in the House, please. I move that the Punjab Agriculture Income Tax Amendment Bill 2024, as recommended by the Standing Committee on Revenue Relief and Consolidation, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 30th December 2024. Mia Sahib. I oppose. Sir, Rana Sahib. It is going to be a black day in Pakistan history for the farmers and for the legislators. تو میں سب سے پہلے جناب اسپیکر ایک منٹ ایک سیکنڈ کال بیٹھا دیکھا گا نا جی. Please, sir. جی شکریہ جناب اسپیکر. میں آئی ووڈ لائک اف دی آنریبل لا منسٹر اگر آ جائیں تو دس ریلیٹس ٹو دی لا اینڈ دی آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز شوڈ ناٹ بی آل دا ٹائم ریسپانسبل اینڈ یو شوڈ ناٹ آلویز دا پرسن ٹو بیل آؤٹ. تو میرا اس پہ وی آل دا ممبرس آف دی اپوزیشن unanimously render this dissenting note to bring it on record. سر یہ میری جو چیز ہے نا یہ میں نے لکھی ہوئی وی آل ممبرز ہیو کنٹریبیوٹیڈ ان دس اینڈ دے ہیو آسکڈ می ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ دس ول بیکم اے پارٹ آف دی پروسیڈنگ آلسو اینڈ فار دا ٹائمس ٹو کم وی ول بی ایبل ٹو شو جیسے آج پیپلز پارٹی والوں نے کیا ہے ہم بھی بتا سکیں گے. سر اس پہ ذرا غور سے سن لیں اگر جو پرسن ہو از گوئنگ ٹو آنسر دیٹ ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ This is an important issue. آپ سنیں جو بات ہو رہی ہے اس میں پلیز. Order in the House. Unequivocally oppose the Punjab Agriculture Income Tax Amendment Bill, the bill in its present form. The bill intends to encroach on the powers of the Parliament as well as the Provincial Assembly Punjab
The bill proposes to levy income tax on livestock, which according to Article 142 of the Constitution of Pakistan, read with entry 47 of the 4th schedule, empowers the Parliament to levy